اگر آپ نے اپنی پرسنالٹی کو ایویلیویٹ کرنا ہے کہ میری پرسنالٹی کتنی پازیٹیو ہے کتنی نیگیٹو ہے, تو آپ ایک کاپی پینسل پکڑیں اور آپ اپنی سوچوں کو لکھیں کہ آپ سوچتے کس انداز میں ہیں. اورل ہائیجین میں آپ جب دوسروں سے بات کریں تو دوسروں کو مہک آنی چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے ناک کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں, ایئر لوبس پہ بال ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. جس دن ہسبینڈ وائف میں ٹرسٹ کا ایشو آتا ہے, یہ سمجھ لیں کہ تعلق جو ہے نا وہ ڈکلائن کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. وکٹم مینٹیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان مسلسل اس کیفیت میں, اس احساس میں ہو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور جس تعلق میں میاں بیوی ایک دوسرے کے کاؤنسلر بنتے ہیں اس تعلق میں بلسفلنس ہوگی, وہ تعلق جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا. ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی آڈینس, آپ نے اپنے کوچز کے اسکل سیٹ کو ایکٹیویٹیز کی مدد سے انہینس کرنا ہے. آج کل کے دور میں ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسا کیریکٹر ہے کہ جو وکٹم مینٹیلٹی کا شکار ہے. اگر آپ ایموشنلی اپنی پرسنالٹی کو دوسروں کے لیے انسپائر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ایموشنل سیلف اویئرنیس کی طرف آئیں. جو انسان جذباتی طور پہ جتنا اسٹرانگ ہوگا وہ انسان اتنی ہی شاندار بلسفل زندگی جیے گا. انٹلیکٹ کو بہتر کرنے کا بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ کتاب دوستی کی طرف آئیں. جو انسانی دماغ ہے نا 24 گھنٹے میں 60,000 خیالات آتے ہیں. اگر آپ نے فل ڈے اپنی آڈینس کو, اپنے ٹریننگز کو انگیج کرنا ہے تو آپ کی جو ٹریننگ باسکٹ ہے اس میں نمبر آف ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, اس میں نمبر آف انرجائزرس ہونے چاہیے, اس میں اس ٹریننگ کے ریلیٹڈ لیڈنگ کویسچنس ہونے چاہیے. السلام علیکم, مائی سیلف یاسر عرفات, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں حسب معمول ہم آپ کے کویسچنس کو ایڈریس کریں گے. اور وہ ویورز جو آج فرسٹ ٹائم ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے شیئر کرتا چلوں کہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ ان تمام لیڈرشپ سکلز کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لیڈرشپ سکلز آپ کی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں ویلیو ایڈ کر سکتی ہیں, اور آپ ان سکلز کو سیکھ کے اپنی لائف میں بہتر انداز میں گرو کر سکتے ہیں. سو آگے بڑھتے ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ کو حسب معمول ہوسٹ کریں گے دا ویری ٹیلنٹڈ صدام حسین. تو صدام سے پوچھتے ہیں کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں اس کے پاس کس قسم کے کویسچنس ہیں. سو اوور ٹو صدام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو. اوکے, سو آج تو آپ ماشاء اللہ CEO لگ رہے ہیں. آپ نے پاور ڈریسنگ کی ہوئی ہے, ویئرنگ بلیک سوٹ, وائٹ شرٹ, green tie, green pocket square and the very beautiful green flag, and it sounds very patriotic. So what about your entrepreneurial journey? business کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے. اچھا جا رہا ہے. سو محنت کر رہے ہیں آپ؟ بالکل. اوکے, سو وش یو گڈ لک فار یور فیوچر انڈیورز, اور اسی جذبے سے محنت کرتے رہیں. اور آپ نے یہ بالکل نہیں سمجھنا کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے اور اب آپ نے شادی کے بعد بزنس کو ایزی لینا ہے, بلکہ اب آپ نے ڈبل محنت کرنی ہے, رائٹ؟ سو ہم پوڈ کاسٹ کی طرف آتے ہیں. تو بتائیں بھائی آج کتنے کویسچنس ہیں, اور پہلا کویسچن کیا ہے؟ آج ہمارے پاس 7 کویسچنز ہیں. پہلا کویسچن اسلام آباد سے تجمل حسن کا ہے. سر, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے؟ اپنی پرسنالٹی کو کیسے ڈیولپ کیا جائے اور ہم خود کو کیسے انسپریشنل بنا سکتے ہیں؟ سر, آپ تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کافی کورسز لانچ کرتے ہیں, تو آپ ان میں کیا سکھاتے ہیں؟ ہمارے ویورز کو لازمی بتائیں. اوکے, تو یہ آپ کا کویسچن ہے یا یہ تجمل صاحب؟ یہ میرا کویسچن ہے. اوکے, سو آپ نے اپنی پرسنالٹی کو کیسے ڈیولپ کیا, چونکہ آپ خود ایک ماشاء اللہ پرسنالٹی ہیں. بالکل, میں نے آپ سے سیکھا ہے. اوکے فائن, چلیں یہ آپ کی ذرا نوازی ہے. اینی ویز ہم بات کرتے ہیں اس پہ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ. سو لیٹ می اسپیک فرسٹ آف آل, یو ٹاکڈ اباؤٹ کہ ہم نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ, لیڈرشپ اسکلس پہ کورسز کیوں لانچ کیے. تو آئی ووڈ سے کہ الحمدللہ ایز اے لیڈرشپ ٹرینر آئی ایم آنرڈ اینڈ پریولیج ٹو اسپیک, ٹو گیو پاور ٹاکس, ٹو گیو اپ اسکل لیول ٹریننگ سیشنس ٹو دا سول سروسز آف پاکستان, ملٹری, جوڈیشری اینڈ ایٹ کارپوریٹ سیکٹر. تو میں نے ایک دن یہ سوچا کہ جہاں پہ ہم پاکستان کی ایلیٹ کو ان تمام لیڈرشپ اسکل سے امپاور کرتے ہیں کہ ان کی جو پروفیشنل کمپیٹنسیز ہیں ان میں ویلیو ایڈ ہو سکے, تو وی ڈیسائیڈیڈ کہ کیوں نہ ہم ان تمام سکلز کو ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو لوگ ایسی اپرچونیٹیز حاصل نہیں کر پاتے کہ وہ اپنی پرسنالٹیز کو پازیٹیولی ٹرانسفارم کر سکیں. اسپیشلی بلوچستان میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان, سندھ کے رورل ایریاز میں بیٹھا ہوا, گلگت بلتستان میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان.
تو وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم فزیکل کلاسز کے بجائے ہم آن لائن کلاسز اسٹارٹ کرتے ہیں. اور جب ہم نے یہ کورسز لانچ کیے تو ان کورسز کا جو کنٹینٹ ہے وہ اپ اسکل لیول پہ ہم نے ڈیزائن کیا, ٹیلر کیا, اور اس کا گریٹر آبجیکٹیو یہی تھا کہ آپ اس کورس کو اٹینڈ کرنے کے بعد اپنی پرسنالٹی کو ہولسٹکلی ڈیولپ کر سکیں. سو الحمدللہ ہمیں اس کا بڑا ویلکمنگ رسپانس آیا پبلک کی طرف سے, اور یہ چیزیں ہم وقتاً فوقتاً لانچ کرتے رہتے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اس میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی بڑی تعداد اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے. اب آتے ہیں جی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی طرف. دیکھیں یار, جب بھی ہم پرسنالٹی کو ڈسکس کرتے ہیں نا, تو پرسنالٹی کو ہم نے کسی انسان کی فزیکل اپیرنس کے ساتھ لمیٹائز کر دیا. فار ایگزامپل ابھی میں نے آپ کو دیکھا اور میں نے کمپلیمنٹ پاس کیا کہ بھائی صدام آپ نے بڑا پیارا سوٹ ویئر کیا ہوا ہے. یا جنرلی ہم کسی بھی انسان سے ملتے ہیں تو ہم ملتے ہی اس کو کوئی نہ کوئی کمپلیمنٹ پاس کرتے ہیں کہ یار آپ اچھے لگ رہے ہیں, یو آر لکنگ نائس, یو آر لکنگ ہینڈسم. اور ہم کسی بھی انسان کی پرسنالٹی کو اس کی فزیکل اپیرنس کے ساتھ لمیٹائز کر دیتے ہیں. بٹ وین اٹ کمز اباؤٹ پرسنالٹی, تو پرسنالٹی صرف فزیکل اپیرنس کا نام نہیں ہے. پرسنالٹی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے, اور جب بھی ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پرسنالٹی ہے کیا. جب ہم پرسنالٹی کی ڈفرینٹ ڈومینس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو اس کے بعد ہی ہم ڈیسائیڈ کر پائیں گے نا کہ ہم نے ان ڈومینس پہ کام کرتے ہوئے اپنی پرسنالٹی کو ہولسٹکلی کیسے ڈیولپ کرنا ہے. اور جب آپ اپنی پرسنالٹی پہ ہولسٹکلی کام کریں گے تو پھر آپ دوسروں کے لیے انسپریشن کا باعث بنیں گے. چونکہ یہاں پہ جو صاحب ہیں جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے, انہوں نے نہ صرف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ پوچھا ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو دوسروں کے لیے انسپریشنل کیسے بنا سکتے ہیں. سو لیٹ می اسپیک آن دی ڈومینس آف پرسنالٹی. جب ہم پرسنالٹی کی ڈومینس کی بات کرتے ہیں تو صدام بیسیکلی پرسنالٹی کی 5 ڈومینس ہیں. پرسنالٹی کی پہلی ڈومین ہے اٹ ٹاکس آن دا کوگنیٹیو آف اے ہیومن. اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹیو ڈومین آف سم ونس پرسنالٹی. پرسنالٹی کی جو دوسری ڈومین ہے اس کا تعلق انسان کے ایموشنز اور اس کے فیلنگز کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو اس کو ہم ایموشنل ڈومین آف ہیومن پرسنالٹی کہتے ہیں. پھر پرسنالٹی کی ایک تیسری ڈومین ہے, اس کو ہم فزیکل ڈومین کہتے ہیں. اور فزیکل ڈومین ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ دکھتے کیسے ہیں, آپ کی جو ہائٹ ہے, آپ کا جو کمپلیکشن ہے, آپ کا آئی کلر, ہیئر کلر, اور آپ کا جو اٹائر ہے, آپ کا جو لباس ہے, آپ کی جو پرسنل ہائیجین ہے, یہ آپ کی فزیکل ڈومین کو ڈیفائن کرتی ہے. پھر اگر ہم اسپرچول ڈومین کو ڈیفائن کریں تو انسان جب تک زندہ ہے روح اور بدن کا تعلق جو ہے وہ قائم رہتا ہے. جب روح انسانی جسم سے نکلتی ہے تو انسان ایک نئے جہان میں چلا جاتا ہے. سو وہ ڈومین جو انسانی روح کو ڈیفائن کرتی ہے اس کو ہم اسپرچول ڈومین کہتے ہیں. پھر پرسنالٹی کی ایک ڈومین ہے جس کا تعلق انسان کی اخلاقیات کے ساتھ ہے, مینرز کے ساتھ ہے, موریلٹی کے ساتھ ہے. اس کو ہم ایتھیکل ڈومین آف پرسنالٹی کہتے ہیں. سو یہ میرا جو ہاتھ ہے, اس ہاتھ کی جو 5 انگلیاں ہیں وہ میری پرسنالٹی کی یا کسی انسان کی پرسنالٹی کی 5 ڈومینس کو ڈیفائن کر رہی ہیں. اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان 5 ڈومینس کو ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ آخر یہ جو ڈفرینٹ ڈومینس ہیں ان کا کیا مطلب ہے, اور ہم ان ڈومینس پہ کام کر کے اپنی پرسنالٹی کو دوسروں کے لیے کیسے انسپریشنل بنا سکتے ہیں. سو یہ جو کوگنیٹیو ڈومین ہے, کوگنیٹیو ڈومین کسی انسان کے تھاٹ پروسیس کو ڈیفائن کرتی ہے, کسی انسان کے پیراڈائمس کو, اس کے بیلیف سسٹم کو ڈیفائن کرتی ہے, کسی انسان کی انٹلیکچوئل فیکلٹیز کو, اس کے انٹلیکچوئل لینڈسکیپ کو ڈیفائن کرتی ہے کہ وہ انسان کتنا کریٹیو ہے, وہ انسان چیزوں کو کتنی ریشنلٹی آف تھاٹ کے ساتھ دیکھتا ہے, اس انسان کا سوچنے کا انداز کیسا ہے. سو اگر میں اس کی پنچ لائن آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کوگنیٹیو ڈومین کا کیا مطلب ہے, تو اس کی پنچ لائن یہ ہے کہ ایک انسان کی سوچ کیسی ہے. اگر ایک انسان مثبت سوچتا ہے تو اس کی پرسنالٹی مثبت ہے. اگر ایک انسان منفی سوچتا ہے تو اس کی پرسنالٹی ٹاکسک ہوگی, اس کی پرسنالٹی منفی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ چاہے دنیا کا مہنگا ترین برانڈ براؤنی پہن لیں, وہ کوئی بھی اٹائر ویئر کر لیں, وہ دنیا کی مہنگی ترین رسٹ واچز ویئر کر لیں, وہ مہنگے ترین پرفیومس ویئر کر لیں, وہ مہنگی ترین ٹائی ویئر کر لیں, وہ کچھ بھی پہن لیں, لگتے وہ زہر ہیں.
کیونکہ ان لوگوں کی جو سوچ ہے وہ بڑی منفی ہوتی ہے, وہ لوگ بڑے ٹاکسک ہوتے ہیں. سو جب بھی ہم کوگنیٹو ڈومین کو ڈیفائن کرتے ہیں تو آئی آلویز فوکس کہ اگر ایک انسان نے اس ڈومین کے اندر اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس کو اپنی سوچوں پہ کام کرنا ہوگا, اس کو اپنے تھاٹ پروسیس کو دیکھنا ہوگا کہ یار وہ سوچتا کس انداز میں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم جب روٹین کے قیدی ہوتے ہیں, جب ہمارے پاس اپنے آپ کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تو ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ میں سوچتا کیسے ہوں. آئی مین ہمارے پاس سیلف ریفلیکشن کے لیے, سیلف پونڈرنگ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو آئی آلویز سے کہ اگر آپ نے اپنی پرسنالٹی کو ایویلیویٹ کرنا ہے کہ میری پرسنالٹی کتنی پازیٹیو ہے کتنی نیگیٹو ہے, تو آپ ایک کاپی پینسل پکڑیں اور آپ اپنی سوچوں کو لکھیں کہ آپ سوچتے کس انداز میں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ لباس اچھا نہیں پہنتے, لیکن جب آپ ان کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو آپ ان کی ٹوگیدرنیس کو انجوائے کرتے ہیں. کیوں انجوائے کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ اتنے پازیٹیو ہوتے ہیں, وہ لوگ اتنا مثبت سوچتے ہیں کہ آپ کو ان کی پرسنالٹی سے پازیٹیو وائبس آ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ چاہے کتنا ہی مہنگا لباس کیوں نہ پہنیں, ان کے پاس کتنی ہی مہنگی گاڑی کیوں نہ ہو, ان کا جو اسٹیٹس ہے, ان کی جو پوزیشنل پاور ہے وہ کتنی ہی اپس کے لیول پہ کیوں نہ ہو, لیکن وہ لوگ پھر بھی ہمیں بھاتے نہیں ہیں. ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے, ہم ان کی ٹوگیدرنیس کو انجوائے نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ٹاکسک ہوتے ہیں, ان کی سوچ مثبت نہیں ہوتی. سو آئی آلویز سے کہ اگر ایک انسان نے اپنی پرسنالٹی کو پازیٹیولی ٹرانسفارم کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے تھاٹ پروسیس پہ کام کرے. اگر ایک انسان منفی سوچتا ہے اور وہ اپنی اس نیگیٹو تھنکنگ کو اوور کم کرنا چاہتا ہے, وہ ان منفی سوچوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے, تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو پازیٹیو لٹریچر پڑھنا چاہیے, اس کو قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے, قرآن کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے, اس کو قرآن کی تفسیر پڑھنی چاہیے, اس کو کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. جب آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں, جب آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, جب آپ پازیٹیو لٹریچر پڑھتے ہیں, تو یہ چیز آپ کے کوگنیٹو لینڈسکیپ کو پازیٹیو ڈائریکشن میں انرچ کرتی ہے. اسی طرح آپ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, جب آپ مثبت لوگوں کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں تو ان کا رنگ آپ پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس طرح آپ اپنے لائف اسٹائل کو پازیٹیو کریں, آپ کے جو سلیپنگ پیٹرنس ہیں, آپ کی جو فوڈ چوائسیز ہیں, آپ کے جو فزیکل ایکٹیویٹیز کے پیٹرنس ہیں, جب آپ ان میں ایک بیلنس لے کے آتے ہیں تو پھر ان چیزوں کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ تعلق آپ کے تھاٹ پروسیس سے ہوتا ہے. آئی آلویز سے کہ اگر آپ بہت زیادہ منفی سوچتے ہیں تو آپ اپنی سوچوں کو پرکھنا سیکھیں. آپ کو اگر بہت زیادہ منفی سوچیں آتی ہیں تو جب بھی کوئی منفی خیال آئے تو آپ خود سے سوال کریں کہ یہ اس وقت جو سوچ, اس وقت جو خیال میرے مائنڈ میں آیا ہے, کیا یہ مثبت ہے یا کیا یہ منفی ہے؟ جب آپ اس کو ایویلیویٹ کریں گے تو آپ پھر اس کو درست کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں گے. فار ایگزامپل ایک شخص ہے, وہ کہتا ہے کہ سر مجھے تو بے شمار منفی خیالات آتے ہیں, میں بہت منفی سوچتا ہوں. تو وہ کیا کرے کہ جو بھی اس کے مائنڈس میں خیالات آ رہے ہیں ان سارے کے سارے خیالات کو وہ لکھ کے پھاڑ کے وہ ڈسٹ بن میں پھینک دے. پھر اگر ایک انسان بہت ٹاکسک ہے, اس کو بہت زیادہ منفی سوچیں آتی ہیں, تو وہ کیا کرے, وہ اپنی لیفٹ والی کلائی میں ایک ربڑ بینڈ باندھ لے. جیسے ہی کوئی منفی خیال, کوئی منفی تھاٹ اس کے مائنڈ میں آئے, وہ کیا کرے, اپنی ربڑ بینڈ کو ایسے کھینچ کے چھوڑ دے اور وہ انٹرنل ڈائلاگ کرے. وہ سیلف ٹاک کرے کہ آئی تھنک پازیٹیو, میں مثبت سوچتا ہوں. پھر آئی آلویز سے کہ جو انسانی دماغ ہے نا, 24 گھنٹے میں 60,000 خیالات آتے ہیں. اور اگر آپ کی کمپنی ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ کی کمپنی میں, آپ کی صحبت میں ٹاکسک منفی لوگ ہیں, سلیکرز ہیں, وہ لوگ ہیں کہ جو وکٹم مینٹالٹی کا شکار ہیں, وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ احساس بے چارگی میں رہتے ہیں, وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں, وہ لوگ کہ جو ہمیشہ مسائل کی گٹری اٹھا کے چلتے رہتے ہیں اور وہ اپنے مسائل کا رونا دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں, تو آپ خود بھی نیگیٹو ہوں گے. تو آپ فوری طور پر ایسے لوگوں سے دور رہیں, ایسے لوگوں کو اپنی لائف سے انسبسکرائب کر دیں. پھر آپ نے لمحہ موجود میں رہنا ہوتا ہے. لمحہ موجود میں رہنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ماضی کے تلخ واقعات کو بھول جاتے ہیں, یا آپ اپنے ماضی کے تلخ واقعات کو یاد نہیں کرتے. چونکہ وہ انسان جو حال میں رہنے کے بجائے ماضی میں رہ رہا ہے اور ماضی کے تلخ واقعات کو, ماضی کی تلخ یادوں کو, ماضی کے تلخ ایکسپیرینسز کو یاد کرتا رہتا ہے, وہ انسان ہمیشہ سٹریس میں رہے گا. اور جو انسان سٹریس میں رہے گا, آٹومیٹیکلی سٹریس کی وجہ سے اس کا جو کوگنیٹو ہے
وہ ٹاکسک ہوگا, وہ منفی سوچے گا. اور جو انسان جتنا منفی سوچتا ہے اس کی لائف اتنی منفی ہے, اس کی پرسنالٹی اتنی منفی ہے, اس کی پرسنالٹی کا جو اورا ہے, جو حالہ ہے, وہ اتنا نیگیٹو ہوگا کہ وہ دور سے بھی آ رہا ہوگا تو وہ دوسرے لوگوں کو ٹاکسک وائبس دے گا, اور دوسرے لوگ اس کے ساتھ اچھا محسوس نہیں کریں گے, پلیزنٹ فیل نہیں کریں گے. سو اگر میں اس کی پنچ لائن آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اگر آپ نے اپنے کوگنیٹیو لینڈسکیپ کو پازیٹیولی ٹرانسفارم کرنا ہے تو اپنی سوچوں کو مثبت کریں. جو آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کو آپ ایک ریئلٹی چیک کے ساتھ دیکھیں. آپ اپنی نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو تھاٹس میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. وہ میں نے کچھ چیزیں, کچھ ٹولز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اسی طرح جو کوگنیٹیو لینڈسکیپ ہے اس کی دوسری ڈومین ہے کہ آپ نے اپنے انٹلیکٹ کو بہتر کرنا ہوتا ہے. انٹلیکٹ کو بہتر کرنے کا بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ کتاب دوستی کی طرف آئیں. مطلب ایک انسان ایسا ہے کہ جس کے پاس فریش نالج ہے, اور ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے پاس آؤٹ ڈیٹڈ نالج ہے, جس کے پاس روٹن باسی نالج ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو فریش نالج والا انسان ہے اس کی انٹلیکچوئل فیکلٹی زیادہ اسٹرانگ ہوگی یا جو انسان بہت پرانے نالج کے ساتھ جی رہا ہے؟ اوبویسلی جس کے پاس فریش نالج ہے. جس کے پاس فریش نالج ہے. تو اگر ایک انسان اپنی فلو اینڈ ڈیپتھ آف تھاٹس کو, ڈیپتھ آف آئیڈیاز کو, کوگنیٹیو لینڈسکیپ کو انرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اسپیشلی اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ اپ ٹو دا منٹ ریسرچ ہونی چاہیے, نالج ہونا چاہیے. اور نالج کے سورسز جو ہیں وہ بہت سے ہیں. نالج آپ کو کتابوں سے ملتا ہے, نالج آپ کو اچھی موویز سے ملتا ہے, نالج آپ کو ٹریولنگ سے ملتا ہے, نالج آپ کو کسی استاد رہبر مربی سے ملتا ہے. اسی طرح نالج آپ کو ٹیڈ ٹاک سے ملتا ہے. آج کے دور میں جو گوگل نانی ہے وہ نالج کا ایک بہت بڑا سورس ہے. مطلب آپ گوگل پہ جائیں, آپ کو اتنے ریسرچ آرٹیکلس ملتے ہیں. کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے کہ جس پہ آپ کو آرٹیکلس نہ ملیں. آپ نئے نئے آرٹیکلس پڑھتے ہیں, آپ ٹیڈ ٹاک سنتے ہیں, اور جتنا آپ سیکھیں گے اتنا آپ کا جو کوگنیٹیو لینڈسکیپ ہے وہ اتنا انرچ ہوگا, اتنا فریش ہوگا. سو جب آپ فریش آئیڈیاز کے ساتھ, فریش نالج کے ساتھ اپنی پرسنالٹی کو کیری کرتے ہیں تو یقین مانیں کہ آپ دوسروں کے لیے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. آپ کسی بھی موقع پہ بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ صدام کہ آپ کسی پرسنالٹی سے ملتے ہیں اور وہ پرسنالٹی انٹرسٹنگ باتیں کرتی ہے, اس پرسنالٹی کے پاس فریش نالج ہے, اپڈیٹڈ نالج ہے, تو کیا آپ اس کی کمپنی کو, اس کی ٹوگیدرنیس کو انجوائے کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بالکل آبویسلی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملے گا. اور ایک ایسا انسان ہے کہ جو 21ویں صدی میں رہتے ہوئے بھی پرانے نالج کے ساتھ بات کر رہا ہے تو آپ کو وہ آؤٹ ڈیٹڈ لگے گا. جیسا میں اکثر پیرنٹس کے بارے میں یہ کہتا ہوں نا کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ بانڈنگ اس لیے ڈیولپ نہیں کر پاتے کہ بچے جس جنریشن میں پیدا ہوئے ہیں ان کے پاس فلو آف انفارمیشن ہے, ان کے ہاتھ میں اسمارٹ فونس ہیں, وہ یوٹیوبرس کو دیکھتے ہیں, وہ لائف اسٹائل انفلوئنسرس کو دیکھتے ہیں, تو ان کے پاس اتنا فلو آف انفارمیشن ہے کہ جو فلو آف انفارمیشن کہیں نہ کہیں ان کے کوگنیٹیو کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہٹ کر رہا ہوتا ہے, ان کی سائیکالوجی کو, ان کے تھاٹ پروسیس کو ہٹ کر رہا ہوتا ہے. سو آئی آلویز سے کہ بھائی جس طرح آپ جسم کے لیے فوڈ کھاتے ہیں, آپ 2 وقت 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں, اس طرح آپ نے اپنی کوگنیٹیو لینڈسکیپ کو انرچ کرنے کے لیے اس کی فوڈ کا بھی خیال رکھنا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جب بھی لیڈرشپ کی بات کی جاتی ہے یا دنیا میں جب بھی انسپریشنل پرسنالٹیز کی بات کی جاتی ہے تو انسپریشنل پرسنالٹیز ہمیشہ اپنی گردن سے اوپر بھی جو ہے وہ پیسے کو اسپینڈ کرتی ہیں. یہ جو ہم ٹریننگ سیشنز آرگنائز کرتے ہیں اس کا گریٹر آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ بھائی لوگ اپنے انٹلیکٹ کو بہتر کریں. کیوں؟ کیونکہ انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جس کو رب کی ذات نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, اور آپ کے پاس ایک اتھارٹی ہے, آپ کے پاس ایک اختیار ہے. مطلب دیکھیں نا, انسان نے اپنی سوچ کی طاقت سے, انسان نے اپنی کریٹیوٹی سے, انسان نے اپنی کرٹیکل تھنکنگ کی مدد سے ہی دنیا میں اتنی زیادہ انوویشنز کی ہیں. ہم غار کے زمانے سے شروع ہوئے اور انسان کی جو 10,000 سالہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ انسان نے اپنی سوچ کی طاقت سے دنیا میں کیا کیا انقلابات برپا کر دیے ہیں. ہم انٹرنیٹ کی ایج میں ہیں, آج ہم ڈیٹا سائنس کی ایج میں ہیں, آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ویب 3.0 کی ایج میں ہیں. تو یہ ساری کی ساری جو ہماری زندگیوں میں پازیٹیو ٹرانسفارمیشن ہے, اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سوچنے کا. سو میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایم, کہ انسان جو ہے وہ سوچتا ہے اس لیے وہ انسان ایگزسٹ کرتا ہے. اگر ایک انسان سے آپ سوچ کی طاقت چھین لیں تو وہ انسان
اور ایک جانور میں کوئی ڈفرینس نہیں نہ رہے گا. قرآن میں بھی رب کی ذات جب بھی انسان کی خصلتوں کا ذکر کرتی ہے یا جب بھی سوچنے کی امپورٹنس کا ذکر کرتی ہے نا, تو رب کی ذات اس کائنات کی ڈفرینٹ تخلیقات کا ذکر کرتی ہے کہ جی میں نے پہاڑ پیدا کیے, میں نے آسمان کو 6 دنوں میں بنایا, میں نے زمین کو پیدا کیا. پھر جتنی بھی تخلیقات کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اور تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے, اور تم سوچتے کیوں نہیں, اور تم تدبر کیوں نہیں کرتے. تو یہ جو سوچ کی طاقت ہے, یہ طاقت انسان کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتی ہے. تو آئی آلویز سے کہ بھائی آپ جب اس پہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کی ریئل پرسنالٹی سامنے آتی ہے. جیسے آئی تھنک ایک وہ بات میں نے کہیں پڑھی تھی کہ سقراط کے پاس نا ایک شخص بڑا ہی ویل ڈریس ہو کے آیا, بڑا اس نے زرق برق والا لباس پہنا ہوا تھا. تو بڑے شان و شوکت سے وہ جب اس میٹنگ میں آیا تو سقراط نے اس کو کہا کہ بولیے تاکہ آپ کے خیالات کا, آپ کی قابلیت کا پتہ چل سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان جب بولتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ ہیرو ہے یا زیرو ہے. اب اگر ایک انسان نے اپنی کمیونیکیشن کو افیکٹو بنانا ہے, اگر ایک انسان کنوکشن کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کی کمیونیکیشن کے لیے, اس کی کنوکشن کے لیے اس کے پاس کنٹینٹ ہونا چاہیے نا, اس کے پاس نالج ہونا چاہیے. تو آپ جب اپنے تھاٹ پروسیس پہ آپ جب اپنے اپڈیٹڈ نالج پہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی کوگنیٹیو لینڈسکیپ کو انرچ کرتے ہیں, اور جو انسان یہاں سے اسٹرانگ ہے وہ انسان دوسروں کے لیے انسپائر بنتا ہے. آپ مہنگا ترین لباس پہن لیں, اگر ایک انسان یہاں سے خالی ہے, یہاں سے ایمٹی ہے, یہاں سے بلینک ہے, تو وہ کبھی بھی دوسروں کے لیے انسپریشن کا باعث نہیں بن سکتا. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ مجھے سرداری چاہیے, مجھے لیڈرشپ چاہیے, تو آپ نے اس کو کہا کہ لیڈرشپ 2 طریقے سے ملتی ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ تم علم حاصل کرو, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم صحابت کرو. تو جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ اپنے علم کی بنیاد پر دوسرے لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایز اے لیڈرشپ ٹرینر, میں اپنے علم کی بنیاد پہ, میں اپنی سکلز کی بنیاد پہ دوسرے لوگوں کو ٹریننگس دیتا ہوں. میری ٹریننگس میں اگر بریگیڈیئرز, کرنلز, کمشنرز, ڈی سیز, کلیکٹرز اور ڈی آئی جیز اور کارپوریٹ انڈسٹری کے ٹاپ ایگزیکٹوس بیٹھتے ہیں, سی ای اوز بیٹھتے ہیں, سی ایف او بیٹھتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کے لامحدود فضل سے اپنے علم کی بنیاد پہ ان کی لائف میں کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ کرتا ہوں. اس پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اگر آپ نے اس پہ کام نہیں کیا اور آپ صرف اپنی فزیکل اپیرنس کو بہتر کرنے میں لگے ہوئے ہیں, تو آپ کبھی بھی دوسروں کے لیے انسپریشن کا باعث نہیں بنتے. اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کی جو دوسری امپورٹنٹ ڈومین ہے, اس کا تعلق ہے آپ کے ایموشنز کے ساتھ, آپ کی فیلنگز کے ساتھ, جس کو ہم ایموشنل ڈومین کہتے ہیں. اب اس ڈومین پہ بھی کام کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, چونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ انٹلیکچولی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, لیکن جب جذبات کی, احساسات کی بات آتی ہے تو وہ اس ڈومین میں بالکل ویک ہوتے ہیں. ان میں ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہوتی, ان میں جذباتی ذہانت نہیں ہوتی. اور جس انسان میں جذباتی ذہانت نہیں ہوگی اس کو آئیڈیا ہی نہیں کہ اس نے پیپل مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, اس نے اپنی پرسنل, پروفیشنل اور فیملی لائف میں اپنے تعلقات کو کیسے مینیج کرنا ہے, اس نے اپنی ایموشنل مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. تو آئی آلویز سے کہ اگر آپ ایموشنلی اپنی پرسنالٹی کو دوسروں کے لیے انسپائر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ایموشنل سیلف اویئرنیس کی طرف آئیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے ایموشنس کو کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, آپ اپنی ایموشنل کیفیت کو کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ میں جب غصے میں آتا ہوں تو میں غصے میں کیوں آ جاتا ہوں, غصے کو میں کیسے ہینڈل کرتا ہوں, میں اپنے غصے کے جذبات کو کیسے چینلائز کرتا ہوں, میں کن وجوہات کی وجہ سے سیڈ ہو جاتا ہوں, یا کبھی کبھی میں بغیر کسی وجہ کے اگر سیڈ ہوتا ہوں تو آخر اس کے پیچھے بھی تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, اس کے پیچھے بھی تو کوئی نہ کوئی تھاٹ پروسیس ہوگا. اسی طرح میں جب خوش ہوتا ہوں تو میں اپنی ہیپینس کو کیسے سیلیبریٹ کرتا ہوں, میں کن لوگوں سے محبت کرتا ہوں, میں اپنی محبت کے جذبات کو کس طرح ایکسپریس کرتا ہوں. ایموشنل سیلف اویئرنیس, پھر ایموشنل مینجمنٹ, پھر میرے اندر ایمپتھی کتنی ہے, میرے اندر دوسرے لوگوں کا احساس کتنا ہے, اور کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو گئے دوسرے لوگوں کو ایموشنلی ہائی جیک کرتا ہوں, میں دوسرے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہوں, میں دوسرے لوگوں کو مینیپولیٹ کرتا ہوں. چونکہ صدام یہ بات یاد رکھنا کہ میں نے اپنی لائف میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ جو انٹلیکچولی بہت اسٹرانگ ہیں, جو ایموشنلی بہت اسٹرانگ ہیں, تو وہ بجائے اس کے کہ اپنے انٹلیکٹ کو, اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو
انسانیت کی, دوسرے لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال کریں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, وہ دوسرے لوگوں کو ایموشنلی انٹلیکچولی ہائی جیک کرتے ہیں, اور وہ دوسرے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں. سو جو آپ کی ایموشنل ڈومین ہے پرسنالٹی کی, وہ یہ بتاتی ہے کہ ہم نے ایموشنل سیلف اویئرنیس کی طرف جانا ہے, ہم نے ایموشنل مینجمنٹ کی طرف جانا ہے, ہم نے اپنے مزاج کو سمجھنا ہے, ہم نے اپنی موڈ سوئنگس کو سمجھنا ہے, ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ مزاج کیا چیز ہے, ہم اپنے مزاج کو پازیٹیو کیسے بنا سکتے ہیں. پھر ہم نے اپنی وریز کو سمجھنا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو میننگ لیس وریز کو پالتے ہوئے اپنی لائف کو ٹاکسک بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی لائف میں کوئی ایسا کوئی بڑی پریشانی نہیں ہوتی. پریشانیاں تو دیکھو یار سب کی زندگی میں ہوتی ہیں. جو اسٹریسز ہیں وہ تو ہمیں تھرائیونگ زون میں لے کے جاتے ہیں, ہم کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں. آپ اس وقت پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, میں اپنی انرجیز لگا رہا ہوں, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسٹریس ہے. وہ اسٹریس کیا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر کے جائیں. مطلب جو اللہ نے علم دیا ہے, علم کو بانٹنے کی توفیق دی ہے, تو یہ توفیق ہمیں ملی تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے, تو آپ کی جتنی بھی ایفرٹس ہوتی ہیں وہ ایفرٹس بیسیکلی پازیٹیو اسٹریس کا نتیجہ ہوتی ہیں. تو اسٹریس جو ہے وہ ہر کسی کی زندگی کا حصہ ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو میننگ لیس اسٹریسز کی وجہ سے اپنے ایموشنس, اپنی فیلنگس کو اتنا ٹاکسک بنا دیتے ہیں کہ وہ پازیٹیو اور بلسفل لائف نہیں جیتے. اسی طرح ہم نے اپنی وشز کو بھی دیکھنا ہے کہ میرے نفس میں جو پلنے والی خواہشات ہیں وہ کیسی ہیں, میرے جو نفس کی کائنات ہے وہ کیسی ہے, میرا نفس مجھے کیا برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے جس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں, یا اچھائی کی طرف آمادہ کرتا ہے, میرا نفس کتنا مطمئن ہے, میرے اندر کنٹینٹمنٹ کتنی ہے. تو جو چیز آپ کے جذبات کو, احساسات کو, آپ کی زندگی میں جو وریز ہیں, آپ کے نفس میں پلنے والی جو خواہشات ہیں, ان چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہے, وہ چیز آپ کی پرسنالٹی کی ایموشنل ڈومین ہے. تو جو انسان جذباتی طور پہ جتنا اسٹرانگ ہوگا وہ انسان اتنی ہی شاندار بلسفل زندگی جیے گا, وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے ڈرائیو کرے گا, اور کوئی انسان اس کی زندگی کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے اس کو ہائی جیک نہیں کرے گا, رائٹ. تو ایموشنل ڈومین پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے, بیکاز آئی آلویز سے کہ آئی کیو از امپورٹنٹ بٹ ای کیو از مور امپورٹنٹ. بیکاز میں نے دنیا میں ایز اے سائیکو تھراپسٹ ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, میرا ایز اے سائیکو تھراپسٹ ایسے بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جن کا آئی کیو بہت اسٹرانگ ہے لیکن ان کا ای کیو اتنا ویک ہوتا ہے کہ وہ بلسفل زندگی نہیں جی پاتے. مطلب دے آر گڈ ڈاکٹرس, دے آر گڈ انجینئرس, دے آر گڈ ٹیچرس, پروفیسرس, بزنس مین, لیکن جب جذبات احساسات کی بات آتی ہے تو اس ایریا میں وہ بالکل ویک ہوتے ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں. دے آر سفرنگ فرام ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ایشوز. تو سائیکولوجیکل پرابلمس کی وجہ سے ان کا جو آئی کیو ہے ان کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ نہیں کر پاتا, رائٹ. اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں فزیکل ڈومین پہ بات کر لوں. رائٹ سر, بالکل ضرور شیئر کریں. اوکے فائن. اچھا دیکھیں صدام, جب بھی ہم پرسنالٹی کی فزیکل ڈومین کو ڈیفائن کریں گے نا تو اس میں بنیادی طور پر دو چیزیں آئیں گی, اور اس کے لیے ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں پرسنالٹی گرومنگ. اب جب بھی گرومنگ کا ورڈ آئے گا نا تو یہ بات یاد رکھو کہ گرومنگ کا مطلب ہوتا ہے مینٹیننس. آپ کے پاس گاڑی ہے جی, آپ اپنی گاڑی کی مینٹیننس کرتے ہیں. اوبیسلی دنیا میں ہر سمجھدار انسان اپنی گاڑی کی مینٹیننس کرتا ہے, اس کو واش بھی کرواتا ہے, اور پھر کچھ ٹائم کے بعد آپ اس کا آئل چینج کرتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ کے پاس کوئی بھی جو چیز ہے نا وہ مینٹیننس مانگتی ہے, وہ توجہ مانگتی ہے. آپ اگر ایک جانور پالے ہوئے ہیں نا, آپ نے ایک پیٹ رکھا ہوا ہے, وہ بھی آپ کا ٹائم مانگتا ہے, وہ آپ سے توجہ چاہتا ہے. اسی طرح آپ کبھی کسی مالی سے ڈسکس کریں گے نا تو مالی جب ایک پودا لگاتا ہے تو جس پودے کو وہ جتنی توجہ دیتا ہے وہ پودا اتنا نکھرتا ہے, وہ پودا اتنی جلدی گرو کرتا ہے. اسی طرح جو انسانی شخصیت ہے یہ بھی انسان سے توجہ کی متقاضی ہوتی ہے. انسانی شخصیت بھی یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے اٹریکٹیو بننا ہے, اگر تم نے دوسروں کے لیے دلکش بننا ہے, اگر تم نے دوسروں کے لیے ایک کرسمیٹک پرسنالٹی بننا ہے, اگر تم نے کرشماتی شخصیت بننا ہے, اگر تم نے دوسروں کے لیے انسپریشنل بننا ہے, تو تمہیں اپنے فزیکل پہ بھی کام کرنا ہوگا, تمہیں اپنی پرسنالٹی گرومنگ پہ کام کرنا ہوگا, تمہیں اپنی مینٹیننس کرنی پڑے گی. اب مینٹیننس دو طریقے سے ہوتی ہے. مینٹیننس کا پہلا وے ہوتا ہے کہ آپ اپنے اٹائر پر کام کریں, اور دوسرا وے ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرسنل ہائیجین پہ کام کریں. اب فار ایگزامپل ایک شخص ہے وہ فزیکلی اپنی پرسنالٹی کو گرو کرنا چاہتا ہے, دوسروں کے لیے انسپریشن بنانا چاہتا ہے, تو اس کو نا اپنا جو اٹائر ہے اس پہ کانشیسلی کام کرنا پڑے گا. آپ
جب بھی لباس کی بات کرتے ہیں تو آئی ایم ناٹ پروپوننٹ کہ جی آپ نے برانڈیڈ لباس پہننا ہے. میں مارکیٹ فورسز کی باتوں کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کرتا. لباس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پہنے صاف ستھرا پہنے. لباس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پہنے پراپر کرسپی آئرن ہو. مطلب آپ جب لباس پہنے نا وہ اتنا صاف ستھرا ہو, اتنا اجلا ہو اور اتنا ویل آئرن ہو کہ وہ آپ کی ایک گروم پرسنالٹی کو ایکسپریس کر رہا ہو. اور مطلب گندا لباس پہننا اور اس پہ سویٹ سٹینس اگر نظر آ رہے ہیں, بدبودار لباس ہے اور پھر آپ نے اس کو کرسپی آئرن نہیں کیا ہوا, تو اگر آپ اس کو پہن کے کسی بھی جگہ پہ خود کو پریزنٹ کرتے ہیں تو بالکل بھی آپ دوسروں کو انسپائر نہیں کریں گے. اور آئی آلویز سے کہ جب بھی آپ کہیں پہ بھی اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں تو ایک ریسرچ کے مطابق 5 سیکنڈس میں اور ایک ریسرچ کے مطابق 30 سیکنڈس میں لوگ آپ کی فزیکل اپیرنس کو دیکھ کے آپ کے اسٹیٹس, آپ کے لیول آف سکسیس, آپ کی ایجوکیشن, آپ کی گرومنگ کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں. سو لباس صاف ستھرا اور کرسپی آئرن, اور اس پہ ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس پر مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس پہ ہمارا پورا ایک پوڈ کاسٹ ہے, اور اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے پاور ڈریسنگ کو, ڈفرینٹ ڈریس کوڈس کو تھورولی ڈسکس کیا ہوا ہے. اچھا, پرسنالٹی گرومنگ کا جو دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اٹ ڈیفائنس یور پرسنل ہائیجین. پرسنل ہائیجین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جسمانی صفائی ستھرائی کو کتنا بہتر انداز میں مینٹین کرتے ہیں. بٹ سوری ٹو سے صدام, میرا جو ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے, میں ہزاروں لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنی پرسنل ہائیجین پہ فوکس نہیں کرتے. یہ پچھلے دنوں الیکشن سے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد اپنا تھم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پکچرز پوسٹ کیں, تو پھر بعد میں اس پہ بہت زیادہ میمز بھی بنیں کہ بھئی آج لوگوں کے تھمس دیکھنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ لوگ اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے اور نیلز کے اندر جو ہے نا وہ آدھا کلو میل پھنسی ہوئی ہے. سو جو میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے, میں ہزاروں لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں, جو ایک بڑا برانڈیڈ اٹائر ویئر کیے ہوئے ہیں, بڑی لگژری کار میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ اپنی پرسنل ہائیجین بارے بالکل بھی فوکسڈ نہیں ہے. مطلب ان کو پتہ ہی نہیں کہ یار یہ چیز دوسروں کو کتنا ان پلیزنٹ فیل کرواتی ہے. فار ایگزامپل, آپ دوسروں سے مل رہے ہیں اور آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, آپ کو ہیلیٹوسس کا ایشو ہے, اور آپ کے جو نیلس ہیں وہ بہت زیادہ میلے کچیلے ہیں, آپ اپنی ہیئر کیئر پہ فوکس نہیں کرتے, آپ اپنی نیل کیئر پہ فوکس نہیں کرتے, آپ کو اسکن کیئر کا آئیڈیا نہیں ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی بیڈ پرسنل ہائیجین کو ریویل کروا رہی ہوتی ہیں. تو آئی آلویز سے کہ اگر آپ نے دوسروں کے لیے انسپریشن کا باعث بننا ہے کہ آپ دوسروں پہ ایک اچھا امپریشن جما سکیں, تو جہاں آپ کے صاف ستھرے کرسپی آئرن لباس کا ایک بہت بڑا رول ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنل ہائیجین میٹر کرتی ہے کہ آپ نیل کیئر پہ فوکس کریں, آپ اپنے نیلز کو پراپرلی ٹرم کریں, اگر آپ لیڈی ہیں تو آپ پراپر مینی کیور کروائیں, پیڈی کیور کروائیں. اسی طرح ہیئر کیئر میں آپ نے اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے تو داڑھی کو آپ صاف ستھرا رکھیں, اگر آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ ہاتھ کو پراپر مینٹین کریں. اسی طرح اگر آپ کلین شیو کرتے ہیں تو آپ نے کسی بھی جگہ پہ خود کو پریزنٹ کرنا ہے تو آپ کلین شیو کر کے جائیں. اگر آپ نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں تو آپ اپنی ماؤس ٹچز کو پراپرلی ٹرم کریں. اور اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے ناک کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں, ایئر لوبس پہ بال ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ پراپر آپ کو ٹرم کرنے چاہیے. اسی طرح ایئر کیئر ہے کہ آپ کے جو ایئر لوبس ہیں ان میں کسی قسم کی میل کچیل نہ ہو, کانوں کے اندر ویکس نہ ہو. ہیئر کیئر ہم نے ڈسکس کی ہے. پھر سکن کیئر ہے, تو سکن کیئر میں ان کے مردوں کو بھی سکن کی اتنی ہی کیئر کرنی چاہیے جتنی عورتوں کو کرنی چاہیے, بیکاز مرد جو ہیں وہ ان کا بہت زیادہ یو وی ایکسپوجر ہوتا ہے. اینڈ آئی آلویز سے کہ بھئی آپ کوئی سن اسکرین یوز کریں, موئسچرائزر یوز کریں, اپنی سکن کو پروٹیکٹ کریں. اور اسپیشلی اگر آپ کارپوریٹ انڈسٹری میں کوئی جاب کر رہے ہیں, آپ ایک بزنس مین ہیں, تو آپ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پھر اگر اورل ہائیجین کی بات کی جائے تو اورل ہائیجین میں آپ جب دوسروں سے بات کریں تو دوسروں کو مہک آنی چاہیے. آپ کسی کارپوریٹ میٹنگ میں جا رہے ہیں تو آپ منہ میں کوئی منٹ رکھ سکتے ہیں, کارڈیمم یوز کر لیں, الائچی یوز کر لیں, آپ کے منہ سے اسمیل نہیں آنی چاہیے. اور اگر اسمیل آتی ہے, کنٹینیوسلی آتی ہے, تو بھائی کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, اپنی ڈینٹل اسکیلنگ کروا لیں. اگر اس کے باوجود بھی اسمیل آ رہی ہے تو پھر آپ کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور دیکھیں کہ کہیں آپ کو کانسٹیپیشن تو نہیں ہے. بیکاز ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں 67% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کانسٹیپیشن ہے, اور اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہے تو آبویسلی آپ کے منہ سے اسمیل آئے گی. سو جو پرسنل ہائیجین ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے.
جب آپ اچھا لباس پہنیں گے، جب آپ اپنی پرسنل ہائیجین کو پراپر مینٹین کریں گے، تو پھر دوسرے لوگ آپ سے ملتے ہوئے اچھا محسوس کریں گے، دوسرے لوگ آپ سے انسپائر ہوں گے، آپ سے انفلوئنس ہوں گے. اور اگر پرسنالٹی کی موسٹ امپورٹنٹ ڈومین کی بات کی جائے تو اس کا تعلق آپ کی اسپرٹ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے، اسی لیے اس کو اسپرچول ڈومین کہتے ہیں. دیکھیں، جب بھی ہم روح کو ڈسکس کرتے ہیں تو روح نظر نہیں آتی، لیکن جب تک روح اور بدن کا تعلق آپس میں قائم رہتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے. جیسے ہی روح پرواز کرتی ہے تو انسان ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی بغیر کسی وجہ کے ہمارے اندر ایک بے چینی، بے سکونی سی آ جاتی ہے، ہم سیڈ فیل کرتے ہیں. ہماری سیڈنس کی، ہمارے اندر آنے والی بے چینی، بے سکونی کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی روح کو ناراض کر دیتے ہیں. اب روح ناراض کیسے ہوتی ہے؟ جب بھی ہم کسی انسان کے بارے میں برا سوچتے ہیں، جب بھی ہم کسی انسان کے بارے میں بری نیت رکھتے ہیں، جب ہماری انٹینٹ پیوریفائی نہیں ہوتی، ہماری نیتوں میں پاکیزگی نہیں آتی، اور ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہوئے کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں، ہم کوئی گناہ کرتے ہیں. چونکہ انسان جو ہے اوبویسلی غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں. تو جب بھی انسان کوئی غلطی کرتا ہے، کسی کو ہارم پہنچاتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کی روح کے اندر بے چینی آ جاتی ہے. روح کی بے چینی آپ کے اندر بے سکونی کا باعث بنتی ہے اور آپ سیڈ فیل کرتے ہیں. سو آئی آلویز سے کہ اگر ایک انسان نے اپنے اسپرچول کویشن کو اسٹرانگ کرنا ہے، اور اگر ایک انسان ایک بلسفل، خوشگوار، شاندار زندگی جینا چاہتا ہے کہ اس کے پاس ذہنی اور قلبی سکون ہو، تو پھر اس کو اپنی روح کی غذا پہ کام کرنا پڑے گا. جیسے ہماری باڈی کو غذا چاہیے کہ ہماری گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو سکے، اسی طرح روح کو بھی غذا چاہیے ہوتی ہے. اور جب انسان کانشیس ایفرٹس کے ساتھ اپنی روح کی غذا کا بندوبست کرتا ہے تو اس کا اورا بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کا اورا اتنا پازیٹیو ہوتا ہے کہ جب آپ دوسروں سے بات چیت کرتے ہیں، دوسروں سے ملتے ہیں، تو آپ کی ایک پاورفل پرسنالٹی دوسروں کے سامنے پریزنٹ ہوتی ہے. اور وہ جو پاور ہے، وہ جو طاقت ہے، وہ ایک روحانی طاقت ہوتی ہے. سو جو انسان جتنا روحانی طور پہ اسٹرانگ ہوگا، مضبوط ہوگا، اس کی پرسنالٹی اتنی ہی پاورفل، اتنی ہی انسپیریشن کا باعث بنے گی دوسروں کے لیے. اب روحانی طاقت میں اضافہ کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، جب بھی ہم روحانی طاقت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، ہم نے اپنے رب کا قرب پانا ہے. اور اللہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تمہیں میرا قرب چاہیے تو تم میرے بندوں کے قریب ہو جاؤ. اب بندوں کے ساتھ قربت پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جو کسی انسان کی لائف میں پازیٹیو کنٹریبیوشنس لے کے آ سکتے ہو لے کے آئیں. مطلب اللہ ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ ہم جو ہے نا وہ پیسے سے کسی کی مدد کریں گے تو پھر ہماری روح راضی ہوگی، پھر ہی ہمیں اللہ کا قرب ملے گا، پھر ہی ہمیں بندوں کا قرب ملے گا. اللہ یہ کہتے ہیں کہ تم ڈرائیور ہو، مالی ہو، چوکیدار ہو، کمشنر ہو، ڈی سی ہو، ڈی آئی جی ہو، چیف سیکرٹری ہو، پرائم منسٹر ہو، بزنس مین ہو، تم کچھ بھی ہو، اگر تم میرے بندوں کی لائف میں ویلیو ایڈ کر رہے ہو، اگر تم ان کی لائف میں کوئی پازیٹیوٹی لے کے آ رہے ہو، تو تم میرا قرب حاصل کرو گے، تم میرے بندوں کے قریب ہو جاؤ گے. سو جو بندوں کی لائف میں ویلیو ایڈ کرے گا وہ اللہ کا قرب پائے گا. اب ویلیو ایڈیشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صحابت ہی کرنی ہے، آپ نے مال ہی خرچنا ہے. آپ کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہیں، آپ کسی کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں دوسروں کی لائف میں ویلیو ایڈیشن کا باعث بنتی ہیں. سو آئی آلویز سے کہ بھائی آپ نے اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے، اپنے ایریا آف انفلوئنس میں رہتے ہوئے جب اس نیت کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی کہ بھائی میری ذات سے کسی کو فائدہ تو پہنچ سکتا ہے لیکن نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو پھر آپ کا جو اسپرچول کویشنٹ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ رب کی ذات نہ صرف آپ کی زندگی میں اتنی بلسفلنس پیدا کر دیتی ہے، بلکہ جب آپ دوسروں سے ملتے ہیں تو آپ کبھی بھی دوسروں سے معروب نہیں ہوتے. آپ کسی انسان کے سٹیٹس سے، اس کی پوزیشن سے، اس کی مال و دولت سے معروب نہیں ہوتے. کیونکہ آپ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. دیکھیں نا، ایک انسان رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ایک انسان یہ سوچ رکھے ہوئے ہے کہ میں ہر لمحہ اللہ کی نگاہ میں ہوں، میں ہر لمحہ اللہ کی نظر میں ہوں، اور میرا رب کے ساتھ ایسا کنیکشن ہے کہ جو کنیکشن سب سے اسٹرانگ ہے. جیسے اگر ہم دنیاوی سہاروں کی بات کریں تو اللہ کہتے ہیں کہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ دنیاوی سہارے. لیکن اگر ایک طرف آپ کا تعلق، آپ کا جو قرب ہے وہ کائنات کے خالق و مالک کے ساتھ ہو جائے، اور آپ کا اسپرچول کویشن اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ اپنی پاکیزہ نیت کی مدد سے
دوسرے لوگوں کے بارے میں ایک مثبت سوچ رکھیں, ان کی لائف میں ایک ویلیو ایڈ کرنے کی کوشش کریں, تو پھر نہ صرف آپ کی اپنی لائف میں اتنی پازیٹیوٹی آئے گی بلکہ آپ کے پاس وہ ذہنی اور وہ قلبی سکون ہوگا کہ آپ رات کو چین کی نیند سوئیں گے, آپ کو سلیپنگ پلس نہیں لینی پڑیں گی. اب مجھے صدام ایک بات بتاؤ کہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے پاس دنیا جہاں کی تمام تر دولت موجود ہے, ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے پاس دنیا کی تمام لگژری کارز ہیں, اس کے پاس بوگاٹی ہے, رولس رائس ہے, BMW ہے, مرسڈیز بینز ہے, وہ ایک ایسے محل میں رہ رہا ہے کہ جو محل دنیا میں آج تک بنا ہی نہیں ہے, وہ گولڈ پلیٹڈ برتنوں میں کھانا کھاتا ہے, اس کے پاس دنیا کی تمام لگژریز ہیں, اس کے پاس اپنے پرائیویٹ جیٹس ہیں, لیکن اس کے پاس سکون قلب نہیں ہے, وہ بے چین رہتا ہے, وہ بے سکون رہتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کی وہ جو ساری کی ساری دولت ہے وہ اس کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کرے گی؟ وہ دوسرے لوگ تو شاید اس سے فائدہ اٹھا لیں, لیکن اگر اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے تو وہ تو اس دنیا میں ہی جہنم کو ایکسپیرینس کر رہا ہوگا. کئی دفعہ نا میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے نا کہ آپ اخروی زندگی میں کیسی زندگی جئیں گے, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کو ہیر بانٹی جا رہی ہے, مطلب آپ کتنے لوگوں کی لائف میں ایک پازیٹیو ٹرانسفارمیشن لے کے آ رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک ایسا بزنس مین ہے کہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے لکس بڑے شارپ ہیں, جس کی پرسنالٹی اتنی خوبصورت ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی حسینائیں اس کو دیکھ کے جو ہے نا وہ دل پکڑ لیتی ہیں, دل تھام لیتی ہیں, اور وہ امیر بھی ہے, اور پھر اس کے پاس اتنا علم ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو لوگ اس کی بات بڑے ہی توجہ سے سنتے ہیں, اور پھر وہ ایموشنلی اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کے جذبات احساسات جو ہے وہ دوسروں سے انفلوئنس ہی نہیں ہوتے, وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو انفلوئنس کرتا ہے, دوسرے لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کا اللہ سے قرب نہیں ہے, وہ دوسرے لوگوں کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ نہیں کر رہا, بلکہ وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ اس نے اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو مینیپولیٹ کیسے کرنا ہے, ایکسپلائٹ کیسے کرنا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ انسان اسپرچولی اسٹرانگ ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. اس انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا, اور جس انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے کیسے انسپریشن کا باعث بن سکتا ہے؟ وہ تو اپنے آپ سے مجبور ہے, وہ تو اپنے آپ سے فیڈ اپ ہے, وہ تو خود کسی نہ کسی نفسیاتی جنگ میں جو ہے وہ مبتلا ہوگا. سو آئی آلویز سے کہ ہماری پرسنالٹی کی جو موسٹ امپورٹنٹ ڈومین ہے وہ اسپرچول ڈومین ہے. اگر آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے لیے اپنی نیت میں پاکیزگی لے کے آئیں, اچھے کام کریں, گناہوں سے بچیں, اللہ کے ساتھ لاؤ لگانا ہے تو اس کے بندوں کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جائیں, اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے ان کی لائف میں ویلیو ایڈ کریں. اب ہم لاسٹ ڈومین کو ڈسکس کرتے ہیں, اینڈ اٹ ڈیفائنس یور موریلٹی, اٹ ڈیفائنس کہ آپ ایتھیکلی کتنے اسٹرانگ ہیں, آپ کی اخلاقیات کیسی ہیں. دیکھیں یار, جب بھی اخلاقیات کی بات آتی ہے نا تو اس میں ہے کہ آپ کتنے سچے ہیں, آپ کتنے ایماندار ہیں, آپ کتنے دیانتدار ہیں, آپ اپنے کام کے ساتھ کتنے لائل ہیں, آپ کتنے ذمہ دار ہیں, آپ کتنے ایمپیتھک ہیں, آپ کتنے کمپیشنیٹ ہیں. سو آئی آلویز سے کہ بھائی آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں, آپ دنیا کے ہینڈسم ترین انسان ہیں, اور آپ برانڈیڈ کپڑے پہنتے ہیں, آپ کی پرسنل ہائیجین بڑی شاندار ہے, آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہیں, لیکن اگر آپ مکار ہیں, آپ عیار ہیں, آپ بددیانت ہیں تو آپ ایک زیرو انسان ہیں, اور آپ اس دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی باری تعالیٰ کو جواب دے ہوں گے. سو اگر ہم نے اپنی پرسنالٹی کو حقیقی انداز میں پازیٹیو بنانا ہے اور حقیقی انداز میں ہم نے دوسروں کے لیے انسپریشن کا باعث بننا ہے, تو اس کے لیے ہمیں اپنے ایتھیکل گراؤنڈز پہ خود کو اسٹرانگ کرنا ہوگا. میں ایک بات کہوں گا صدام, آپ نے نا ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کا جو انٹروڈکٹری سیلف ہے نا وہ بڑا اچھا ہوگا, مطلب وہ کارپوریٹ ورلڈ میں جب دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیری کرتے ہیں تو وہ بڑے شاندار ہوتے ہیں, لوگ پہلی ہی ملاقات میں ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں, لیکن ان کا جو ریئل سیلف ہے وہ بڑا بھیانک ہوتا ہے. ان کا جو ریئل سیلف ہے وہ اتنا ٹاکسک ہوتا ہے کہ ان کے جو اپنے خاندان والے ہیں, ان کے جو قریبی لوگ ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس شخص کا چہرہ نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں. میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا کرتا ہوں, اینڈ اٹس مائی گولڈن اسٹیٹمنٹ, $1,000,000 کی بات ہے صدام, کہ اگر آپ نے کسی انسان کے کیریکٹر کو دیکھنا ہے نا
تو آپ اس کے کیریکٹر کی گواہی اس کی فیملی سے لیں, اس کے بہن بھائیوں سے لیں. آپ اس کے کیریکٹر کی گواہی اس کے اسپاؤس سے لیں, اس کے خاوند سے لیں, اس کی بیوی سے لیں. دیکھیں کارپوریٹ ورلڈ میں, بیرونی دنیا میں تو آپ اپنے انٹروڈکٹری سیلف کو دی بیسٹ پریزنٹ کرتے ہیں. مطلب ایک ایسا انسان کہ جو اپنی بیوی سے روز جھگڑتا ہے, اس کو وربلی ایبیوز کرتا ہے, اس کو ایموشنلی ٹارچر کرتا ہے, وہی انسان کارپوریٹ ورلڈ میں ایک ایسے ٹاکسک باس کی ڈانٹ کو بڑے ہی سر نیچا کر کے سنتا ہے, اور وہ کارپوریٹ ورلڈ میں بڑی پیاری سی مونالیزا جیسی اسمائل پاس کر کے دوسروں کو یہ فیل کرواتا ہے کہ میں تو بڑا ہی پلیزنٹ پرسنالٹی والا خوش اخلاق بندہ ہوں. لیکن وہی انسان جب گھر کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اس کے بچے اس کو دیکھ کے چھپ جاتے ہیں, اس کی بیوی اس سے پناہ مانگتی ہے کہ یہ خڑوس قسم کا, بد مزاج قسم کا انسان جو ہے وہ گھر میں داخل ہو گیا ہے. اسی طرح آئی آلویز سے کہ ایک ہوتی ہے دنیاوی کیمرے اور ایک ہوتا ہے اللہ کا کیمرہ. یہ جو ایتھیکل ڈومین ہے نا آپ کی پرسنالٹی کی, یہ آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ نے نا دنیاوی کیمروں سے نہیں ڈرنا. جیسے چائنا میں ہر 3 لوگوں پہ ایک کیمرہ ہے, UAE میں 75 لوگوں پہ ایک کیمرہ ہے, اور UK کے اندر ایک شہری 70 ٹائمز کیمروں کی زد میں آتا ہے. اب یہ جتنے بھی کیمرے ہیں یہ حکومتوں نے, اسٹیٹس نے اس لیے انسٹال کیے کہ وہ اپنے شہریوں کو قانون کی پاسداری کروا سکیں, اور کوئی بھی شہری جو ان رولز ریگولیشنز اور لاز کو وائیولیٹ کرے گا وہ قانون کی گرفت میں آئے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دنیاوی کیمرے ہیں نا, یہ آپ کو اسٹیٹ کی گرفت میں تو لے کے آتے ہیں, لیکن ایک کیمرہ آپ کے اندر ہے, اور اس کیمرے کا نام ہے ضمیر کا کیمرہ. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے خود کو ایتھیکلی بہت اسٹرانگ کرنا ہے, آپ اخلاقی لحاظ سے بہت خود کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں, آپ پرسنالٹی کی اس ڈومین میں دوسروں کے لیے انسپریشن کا باعث بننا چاہتے ہیں, تو آپ نے دنیاوی کیمروں سے نہیں ڈرنا, آپ نے رب کی ذات کے کیمرے سے ڈرنا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور وہ میرے ساتھ ہر لمحہ موجود ہے. چونکہ قرآن میں رب کی ذات بڑا واضح فرماتی ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہاری شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور پھر دیکھیں ہمارے ادھر کندھوں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ایک ایکٹ کو وہ نوٹ کر رہے ہیں. تو جب آپ کو یہ پتہ ہونا کہ میرا ایک ایکٹ نوٹ ہو رہا ہے اور رب کی ذات ہر لمحہ میرے ساتھ موجود ہے اور مجھے مانیٹر کیا جا رہا ہے, تو پھر آپ اس وجہ سے ایمانت دار, دیانت دار اور ذمہ دار نہیں ہوں گے کہ بھائی آپ دنیاوی کیمروں کی زد میں آئیں گے اور آپ کسی انسان کے سامنے, کسی اسٹیٹ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں, بلکہ آپ اس لیے اپنے آپ کو درست راہ پہ رکھیں گے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز آپ کے اندر جو ہے نا وہ باری تعالیٰ کی اصل محبت کا اظہار ہے. سو جب ہم انٹیگریٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں تو انٹیگریٹی کا مطلب ہی یہ ہے کہ یو ڈو دا رائٹ تھنگس ایون وین نو ون از واچنگ یو. مطلب آپ اس وقت بھی درست کام کرتے ہیں جس وقت آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا. مطلب آپ ایک بزنس مین ہیں, آپ ایک پروفیشنل ہیں, آپ لیٹ سے کہ جی کسی جگہ پہ اپنی اٹینڈنس لگا رہے ہیں, تو آپ اس وجہ سے ٹائم پہ نہیں پہنچتے کہ الیکٹرانک اٹینڈنس ہے اور آپ کو باس کو ڈیل کرنا پڑے گا. آپ اس وجہ سے ٹائم پہ پہنچ رہے ہیں کہ بھائی مجھے ٹائم پہ پہنچنا چاہیے, میں نے رزق حلال کھانا ہے. آپ کو کوئی برائب کرنا چاہ رہا ہے, رشوت دینا چاہ رہا ہے, تو آپ اس وقت حق اور باطل میں سے حق کو چوز کر لیتے ہیں. آپ کو کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو آپ رائٹ اور رانگ میں سے رائٹ کو چوز کر لیتے ہیں. آپ کو زندگی میں جب اپنے سچ پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے تو آپ پوری طاقت سے, پوری خود اعتمادی کے ساتھ اپنے سچ پہ کھڑا رہتے ہیں, اور آپ سوسائٹی کے ٹرینڈ سے, ٹریڈیشن سے, یا سوسائٹی کی جو ویلیوز ہیں آپ ان سے انفلوئنس نہیں ہوتے. تو یہ آپ کی ایک ایتھیکل گراؤنڈ ہوتی ہے کہ آپ اخلاقی لحاظ سے کتنے اسٹرانگ ہیں. پھر اس پہ میں لاسٹلی یہ کہوں گا صدام کہ جو پرسنالٹی ہے نا, اس میں آپ کے اسکل سیٹ کا بڑا رول ہوتا ہے, اس میں آپ کے مینرز کا بڑا رول ہوتا ہے. کہ لیٹ سے جب ہم اسکل سیٹ کی بات کرتے ہیں تو کچھ اسکلس ہیں جن کا تعلق ٹیکنیکل اسکلس کے ساتھ ہے, کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کام کو کرنے کی ٹیکنیکل سکلز ہونی چاہیے. فار ایگزامپل ایک ڈرائیور ہے تو ڈرائیور کے پاس ڈرائیونگ سکلز ہونی چاہیے. پھر کچھ سافٹ سکلز ہوتی ہیں کہ آپ دوسروں سے بات چیت کس طرح کرتے ہیں, آپ کی پیپل مینجمنٹ کیسی ہے, آپ کی جو انٹرپرسنل سکلز ہیں یہ ساری کی ساری آپ کی سافٹ سکلز ہیں. پھر کچھ مڈل سکلز ہوتی ہیں, لائک آپ لباس کا چناؤ کیسے کرتے ہیں, کس قسم کا لباس پہنتے ہیں, آپ کھانا کھاتے ہیں, کھانا کیسے کھاتے ہیں, آپ کے اندر جو ڈائننگ ایٹیکیٹس ہیں, ٹیبل مینرس ہیں. پھر ایز اے سٹیزن آپ اپنی پرسنالٹی کو کس طرح کیری کرتے ہیں, آپ روڈ کے اوپر کیسے بیہیو کرتے ہیں, آپ کے اندر کتنی سیوک سینس ہے. سو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی مڈل سکلز کو ڈیفائن کرتی ہیں. تو اب
آن اے کنکلوڈنگ نوٹ اگر میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو ڈیفائن کروں تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ 5 چیزوں کا مجموعہ ہے. آپ کی کوگنیٹیو ڈومین وچ ڈیفائنس یور تھاٹ پروسیس وچ ڈیفائنس یور انٹلیکٹ, آپ کی اسپریچول ڈومین کہ آپ اللہ کے ساتھ کتنے کنیکٹیڈ ہیں اور آپ ہیومینٹی کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, یور ایموشنل ڈومین کہ آپ جذباتی طور پر کتنے اسٹرانگ ہیں, آپ اپنے ایموشنس کو کتنا سمجھتے ہیں اور ان کو کتنے اچھے انداز سے مینیج کرتے ہیں. پھر آپ کی فزیکل ڈومین کہ آپ دکھتے کیسے ہیں, آپ کا اٹائر کیسے ہے, آپ کی پرسنل ہائیجین کیسی ہے, آپ اپنی پرسنالٹی کو کتنا گروم کرتے ہیں, اینڈ لاسٹلی کہ آپ ایتھیکلی کتنے اسٹرانگ ہیں. سو جب آپ ان ساری چیزوں پہ کلیکٹیولی کام کریں گے, آپ کانشیسلی کام کریں گے, آپ اس پہ باقاعدہ ایفرٹس پٹ کریں گے, تو پھر آپ کی پرسنالٹی ہولسٹکلی ڈومین کرے گی. مطلب ایک انسان صرف اس پہ کام کر رہا ہے اور اس پہ کام نہیں کر رہا, اپنے ایموشنس پہ کام نہیں کر رہا, تو وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کو اپنے علم سے مروب کرے گا, وہ ہمیشہ اپنے علم کی بنیاد پہ دوسرے لوگوں کو چھوٹا محسوس کروائے گا, دوسرے لوگ اس کی کمپنی کو انجوائے نہیں کریں گے. ایک انسان صرف اپنے جسم پہ کام کر رہا ہے, وہ اپنے مسلس بلڈنگ پہ کام کر رہا ہے, اس کی باڈی تو بڑی اچھی بن چکی ہے لیکن وہ یہاں سے حالی ہے, تو وہ بھی دوسروں کے لیے انسپریشن کا باعث نہیں بنے گا. اچھا, ایک انسان جو ہے نا وہ ایتھیکلی بہت اسٹرانگ ہے, وہ بڑا ایمانت دار ہے, دیانت دار ہے, لیکن وہ یہاں سے حالی ہے, اس کے پاس نالج نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, تو وہ نہ اپنی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کرے گا نہ دوسروں کی لائف میں ویلیو ایڈ کرے گا. اور ایک انسان ہے کہ جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے لیکن نہ وہ علم حاصل کرتا ہے اور نہ ہی وہ دوسرے لوگوں کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کر رہا ہے, تو وہ انسان بھی جو ہے وہ دوسروں کے لیے انسپریشن کا باعث نہیں بنے گا. دیٹس دا ریزن کہ اللہ کی ذات نے اپنی انبیاء کرام کے لیے بھی دنیا کے وہی رولز اور دنیا کے وہی جو قاعدے قانون ہیں وہ لاگو کیے تاکہ انبیاء کرام عام انسانوں کے لیے حجت قائم کر سکیں. سو جب آپ ان 5 چیزوں پہ کلیکٹیولی کام کریں گے تو پھر آپ کی پرسنالٹی ہولسٹکلی ڈیولپ ہوگی, پھر آپ دوسروں کے لیے انسپریشن کا باعث بنیں گے. جب آپ دوسروں سے ملیں گے تو لوگ آپ سے پہلی ہی ملاقات میں کہیں گے کہ یار کیا شاندار انسان ہے, اس کے پاس کتنا اچھا نالج ہے, یہ کتنے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے, یہ کتنا ویل مینرڈ ہے, اور یہ اپنی کمپنی میں دوسروں کو چھوٹا محسوس نہیں کرواتا, یہ اس کو اپنے جذبات پر کتنا کنٹرول ہے, اور یہ کتنا ایمانت دار ہے, اور یہ لباس کتنا صاف ستھرا پہنتا ہے. تو جب آپ ان ساری چیزوں پہ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کی پرسنالٹی ایک کرسمیٹک پرسنالٹی ہوگی. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کائنات کی سب سے کرسمیٹک پرسنالٹی کون سی ہے؟ جی بتائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ جی حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں گا کہ دیکھیں, یہ ویسے میں نے اس کتاب کو جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ پراسپیکٹ سے شیئر کرنا تھا, لیکن آپ نے چونکہ پرسنالٹی کی بات کی تو آئی آلویز سے کہ اس کائنات کی جو سب سے خوبصورت, سب سے عظیم, دی گریٹسٹ پرسنالٹی ہے وہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہے. تو میں اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے اپنے ویور سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ابھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ بات کی, تو اگر آپ نے اپنی پرسنالٹی کو کرسمیٹک پرسنالٹی بنانا ہے, آپ دوسروں کے لیے انسپریشن بننا چاہ رہے ہیں اور آپ لیڈرشپ کے اس پنیکل لیول کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس لیول پہ آپ کا نام ہی اتنا بڑا برانڈ بن چکا ہوتا ہے کہ آپ کا نام لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہی لوگ ادب سے اپنا سر جھکا لیتے ہیں, تو آپ کو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا ہوگی. جب آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ایک اچھے کمیونیکیٹر کیسے بن سکتے ہیں, آپ اپنے اخلاقیات کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, آپ خود کو ایموشنلی اسٹرانگ کیسے بنا سکتے ہیں, آپ ایک لیڈر کیسے بن سکتے ہیں, آپ ایک کمانڈر کیسے بن سکتے ہیں, آپ ایک اسٹریٹجسٹ کیسے بن سکتے ہیں, آپ ایک انٹرپرینیور کیسے بن سکتے ہیں, آپ ایک اچھے باپ, ایک اچھے بیٹے کیسے بن سکتے ہیں, آپ ایک اچھے اسٹیٹمنٹ کیسے بن سکتے ہیں. میں نے سیرت پہ کافی کتابیں پڑھی تھیں, لیکن میرے خیال سے کچھ 6 مہینے پہلے میرا ایک دوست ہے, اس نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ یار آپ نا رحیق المختوم پڑھو. میں نے یہ نہیں پڑھی ہوئی تھی, میں اور صدام مارکیٹ کے اور میں نے یہ کتاب پرچیز کی اور میں نے اس کو پڑھا, اور یقین مانیں کہ سیرت پہ میں نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ان ساری کتابوں میں یہ کتاب جو ہے یہ بیسٹ تھی, چونکہ اس میں اتنا تھورولی
ڈیپلی حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ڈسکس کیا گیا ہے. سیرت کے ہر پہلو کو اتنی خوبصورتی سے ڈسکس کیا گیا ہے کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں ہیں اور حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں ہیں. سو آئی ووڈ سے کہ آپ پلیز اس کتاب کو لازمی پڑھیں, اور یہ کتاب آپ کی لائف میں, آپ کی پرسنالٹی میں ایک گریٹ پازیٹیو ٹرانسفارمیشن کا باعث بنے گی. لاہور سے مجھ امینا کا کویشچن ہے, میرے ہسبینڈ کے پاس میرے لیے وقت نہیں, میں اسے شیئرنگ کرنا چاہتی ہوں مگر وہ میری بات نہیں سنتے اور میں اپنی پرابلمس کو لے کے اندر ہی اندر روتی رہتی ہوں. سر اس کا کوئی حل بتائیں. اوکے اچھا صدام, ایسا ہے کہ جب بھی ہم ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں اور اگر کوئی بھی انسان اپنے ازدواجی تعلق کو ہیلدی انداز میں کیری کرنا چاہتا ہے, اس رشتے کو اچھے انداز سے نبھانا چاہتا ہے کہ وہ اس تعلق سے ہیپینس کو ایکسپیرینس کر سکے, وہ اس تعلق کو انجوائے کر سکے, اپنے ہسبینڈ اپنی وائف کی ٹوگیدرنیس کو انجوائے کر سکے, تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے لائف پارٹنر کی سائیکولوجیکل ویل بینگ کو بھی امپورٹنس دے. اب اس کویسچن میں نا لیڈی نے 2 باتیں ڈسکس کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میرا ہسبینڈ میری بات ہی نہیں سنتا, مجھے ٹائم ہی نہیں دیتا, اور اس کے اس بیہیویئر کی وجہ سے میں اپنے ایموشنس کو انٹرنلائز کرتی ہوں, میں شیئرنگ نہیں کر پاتی اور میں اندر ہی اندر کٹتی رہتی ہوں, جلتی رہتی ہوں. اچھا یہ مسئلہ ایک انسان کے ساتھ نہیں ہے, یہ مسئلہ بہت سے مردوں کے ساتھ بھی ہے. بہت سی ہزاروں خواتین بھی جب سیشنز لیتی ہیں تو وہ اس شکوے کو ڈسکس کرتی ہیں کہ بھئی ہسبینڈ کے پاس ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. وہ ہماری میٹیریلسٹک نیڈس کو تو پورا کرتا ہے لیکن جو ہماری نان میٹیریلسٹک نیڈس ہیں ان کو پورا نہیں کرتا. تو فرسٹ آف آل تو یہ ہے بھائی, یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی جو انسان ہے نا, آپ کو اس کی سائیکولوجیکل ویل بینگ کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دینی چاہیے جتنی امپورٹنس آپ اس کی میٹیریلسٹک نیڈس کو دیتے ہیں. اب ہم نے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں دیکھا ہے کہ جو مرد اور عورت ہے نا, وہ دونوں ایک دوسرے کی میٹیریلسٹک نیڈس کو امپورٹنس دیتے ہیں. مطلب عورت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کو جو اس کی نیڈس ہیں, لائک کھانا ہے وہ پراپرلی اس کو سرو کیا جائے, اس کے کپڑے کا خیال رکھا جائے, اس کے پہناوے کا خیال رکھا جائے. اور ہسبینڈ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, جو ان کی بنیادی ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کرے. یہ آپ کی ہے میٹیریلسٹک نیڈس. بٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ نے ان کی نان میٹیریلسٹک نیڈس کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے. اینڈ وین اٹ کمز اباؤٹ نان میٹیریلسٹک نیڈس اٹ مینس یور ایموشنل نیڈس. جب آپ ایموشنل نیڈس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو, آپ نے اپنے ہسبینڈ کو انکنڈیشنل پیار, محبت, شفقت کا احساس دینا ہے, آپ نے ان پہ ٹرسٹ کرنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ شادی کے بعد جو ہے نا وہ میاں بیوی کیا کرتے ہیں کہ اظہار محبت میں بہت کنجوسی برتتے ہیں. مطلب آپ کی منگنی ہوئی, منگنی کے بعد آپ رات کو گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہے ہیں, یا نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی تو نکاح کے بعد آپ گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہے ہیں, آپ محبت میں بہت زیادہ ایکسپریسو ہیں. لیکن جب شادی ہوئی تو شادی کے 1 مہینے 2 مہینے بعد آپ نے بالکل ہی اظہار محبت چھوڑ دیا ہے. دیکھیں جو انسان ہے نا, انسان کی جو نیڈس ہیں اس میں ایک اس کی ایموشنل نیڈ ہے, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, دونوں کی ایموشنل نیڈس کو پورا کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اظہار محبت کھل کے کیا جائے. آئی آلویز سے کہ بھائی محبت وہ جذبہ ہے کہ جس کا اظہار بہت زیادہ ہونا چاہیے. مطلب میاں بیوی کو آپس میں کھل کے محبت کا اظہار کرنا چاہیے, اور عورت کو تو یہ اظہار روز اور بار بار چاہیے ہوتا ہے, رائٹ. اسی طرح ماں باپ کو بچوں کے ساتھ اور بچوں کو ماں باپ سے بھی محبت کا کھل کے اظہار کرنا چاہیے. تو اگر آپ ایموشنل نیڈس کو پورا کرتے ہیں تو پھر یہ جو اندر ہی اندر رونا, ایموشنل ڈینائل کی طرف جانا, پازیٹیو ٹاکسیسٹی کی طرف جانا, مطلب پازیٹیو ٹاکسیسٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ایموشنس ایکسپیرینس کر رہے ہیں آپ ان کا اظہار نہیں کرتے بلکہ آپ اپنے ایموشنس کو انٹرنلائز کرتے ہیں, آپ ان کو سپریس کرتے ہیں, آپ ایکسپریس نہیں کرتے. تو میں ایسے تمام جو لائف پارٹنرس ہیں جو میرڈ ہیں, میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی آپ جہاں پہ اپنی بیوی کی, اپنے ہسبینڈ کی مادی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں, وہاں پہ آپ ان کی جو ایموشنل نیڈس ہیں, ان کی جو نان میٹیریلسٹک نیڈس ہیں, آپ ان کو بھی پورا کریں, ان پہ انکنڈیشنل ٹرسٹ کریں. کبھی بھی ان کے ٹرسٹ پہ آپ نے کویسچن مارک نہیں لگانا, کیونکہ جس دن ہسبینڈ وائف میں
ٹرسٹ کا ایشو آتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ تعلق جو ہے نا وہ ڈکلائن کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. سو کھل کے محبت کا اظہار کریں. عورت کو مرد کو محبت کے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے. سو آپ کیئر کریں. کیئر جو ہے وہ محبت کی ایک بہت بڑی سمبولک ویلیو ہوتی ہے. آپ اپنے ایکٹ سے، آپ اپنے ایٹیٹیوڈ سے بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنے ہسبینڈ کا، اپنی بیوی کا کتنا احساس ہے. سو سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے، اپنے لائف پارٹنر کی نفسیاتی صحت کو مینٹین کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کریں، پازیٹیو ایموشنس کو ایکسپریس کریں تاکہ اس کی ایموشنل نیڈس کو پورا کیا جا سکے اور آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ ایموشنلی اسٹارپ نہ ہو. بیکاز آئی آلویز سے on the basis of my experiences with my coaches, with my clients, کہ جہاں کہیں پہ بھی ہسبینڈ نے یا وائف نے اپنے لائف پارٹنر کی ایموشنل نیڈس کو پورا نہیں کیا، یہیں وہ مرد ہے، یہیں وہ عورتیں ہیں کہ جو ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی طرف جاتی ہیں. ایک آپ کی ہوتی ہے فزیکل انٹیمیسی، ایک آپ کی ہوتی ہے ایموشنل انٹیمیسی. سو فزیکل انٹیمیسی کے ساتھ ایموشنل انٹیمیسی کا ہونا بہت ضروری ہے. ادروائز آپ کے لائف پارٹنر کا جو ایموشنل کپ ہے وہ جب انفلڈ رہے گا تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے ان ایموشنس کو ایکسپریس کرے گی اور آٹومیٹیکلی آپ کا تعلق جو ہے وہ خراب ہوگا. اچھا صدام، اس میں جو دوسرا پوائنٹ ہے نا، اٹس آل اباؤٹ کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی بات ہی نہیں سنتے. جیسے اکثر میں اپنی کوچیز، اپنے کلائنٹ سے بات کرتا ہوں تو ہسبینڈ کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جی بیوی گھر کے کام کاج میں، گھر گرہستی میں اتنی بزی ہے کہ اس کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اور اکثر بیویاں یہ شکوہ کرتی ہیں کہ جی ہسبینڈ بزنس میں، جاب میں اتنا بزی ہے کہ وہ ہمیں ٹائم نہیں دے پاتا، ہماری بات نہیں سنتا. تو آئی آلویز سے کہ اگر آپ نے اپنے ازدواجی تعلق میں ایک دوسرے کی ٹوگیدرنیس کو انجوائے کرنا ہے تو آپ کو ایک دوسرے کا کاؤنسلر بننا چاہیے. اور ہمیشہ جس تعلق میں میاں بیوی ایک دوسرے کے کاؤنسلر بنتے ہیں اس تعلق میں بلسفلنس ہوگی، وہ تعلق جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا. اس تعلق میں ہسبینڈ وائف کے درمیان ایک اسٹرانگ ایموشنل بانڈنگ ہوگی. اب جب بھی ہم کاؤنسلر بننے کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق کاؤنسلنگ کے ساتھ ہے، اور کاؤنسلنگ کا مطلب یہ ہے نان ججمنٹل لسننگ تھراپی. یہاں پہ ورڈ ہے نان ججمنٹل. نان ججمنٹل کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کی بیوی، آپ کا ہسبینڈ جب بھی آپ سے بات کرے، آپ نے اپنے سارے کام سائڈ لائن کر کے آپ نے اپنی بیوی کو، آپ نے اپنے ہسبینڈ کو اس طرح ایکٹیولی سننا ہے کہ اس کے دل کو قرار آ جائے، اس کو چین آ جائے، اور آپ اس کو یہ محسوس کروا سکے کہ ہاں آپ نے اس کی بات کو غور سے سنا، آپ نے اس کی بات کو ایکنالج کیا، آپ نے اس کی بات کو سمجھا. دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں نا آپ اپنے لائف پارٹنر سے اس کا سلوشن نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے، آپ جسٹ اپنا کتھارسس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہسبینڈ یا بیوی ایک دوسرے کی بات سنتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان وجوہات پہ بات کروں. جی بالکل، تھینک یو. اچھا یار، دیکھو کیا وجہ ہے کہ ایک ہسبینڈ وائف ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے ایک دوسرے کا لباس ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کی بات سننے کو روادار نہیں ہوتے. اس پہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے نا، آن دا بیسس آف مائی فائنڈنگس، مائی ایکسپیرینشیل لرننگ ود مائی کلائنٹس اینڈ کوچیز، وہ یہ ہے یار کہ دونوں جو ہے نا اپنی اپنی روٹین کے قیدی ہیں. دونوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. مطلب ہسبینڈ اپنے کاروبار میں، اپنی جاب میں اتنا بزی ہے، اور ایک ریٹ ریس ہے پیسہ کمانے کی. زیادہ سے زیادہ آپ پیسہ کماتے ہیں، پھر اس پیسے کو خرچتے ہیں. تو اس وشیس سائیکل میں آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے. اینڈ وائس ورسا، جو بیوی اپنے ان لاس کی خدمت میں، ہسبینڈ اور بچوں کی خدمت میں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں اتنا بزی ہے کہ وہ شوہر کو بھول جاتی ہے. تو آئی آلویز سے کہ جو آرڈر آف ریلیشن شپ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہسبینڈ کے لیے ماں باپ کے بعد موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی اس کی بیوی ہونی چاہیے. اس کو بیوی کو اویلیبل ہونا چاہیے. اور بیوی کے لیے موسٹ امپورٹنٹ فگر، موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی اس کا ہسبینڈ ہونا چاہیے. پھر بچے ہیں، اور پھر بعد میں ان لاس آتے ہیں. سو ایک تو بنیادی وجہ کیا ہے کہ بھائی دونوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ کئی دفعہ جب آپ اپنے لائف پارٹنر سے بات کرتے ہیں نا تو وہ بات سن کے آپ کے اوپر ایک ایموشنل ٹیرر لے کے آتا ہے. آئی مین وہ آگ بگولا ہو جائے گا، وہ شاؤٹ کرے گا کہ بھائی یہ بات ہوئی کیسے. مطلب آپ نے اس سے ایک بات شیئر کی تو اس نے کیا کیا کہ امپلسو بیہیویئر دکھاتے ہوئے یا تو وہ آگ بگولا ہو گیا یا وہ سیڈ ہو گیا. تو جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ یار میں اپنی بیوی سے، اپنے ہسبینڈ سے کوئی بھی بات کرتا ہوں تو وہ تو سیڈنس میں چلی جاتی ہے، یا وہ تو پریشان ہو جاتا ہے، تو مجھے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے ہسبینڈ وائف اپنے لائف پارٹنر سے اس لیے بہت سی باتیں چھپاتے ہیں
کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ بات ڈسکس کروں گا تو وہ تو پریشان ہو جائے گا, وہ تو غصہ کرے گا. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بہت سے ہم نے پارٹنرز کو دیکھا ہے کہ جب آپ ان سے کوئی بات شیئر کرتے ہیں تو وہ فوری طور پہ ججمنٹس دینا شروع ہو جاتے ہیں, یا بیوی کو, ہسبینڈ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ان سے یہ بات شیئر کی تو میری جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ ڈیمیج ہوگی. یا بہت سے لائف پارٹنرز کیا کرتے ہیں کہ آپ ان سے کوئی بات شیئر کرتے ہیں تو وہ کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین نہیں کرتے, مطلب وہ بات یا تو اپنی ماں سے شیئر کر رہے ہیں, یا بیوی جو ہے وہ اپنی ماں سے یا بہن سے یا کسی بھی دوسرے انسان سے شیئر کر رہی ہے. تو آپ کے اندر ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یار جو میں بات کروں گا اس کی پرائیویسی کو مینٹین نہیں کیا جائے گا. پھر ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بات سنتے ہیں اور آپ ڈکٹیشن دینا شروع کر دیتے ہیں, مطلب آپ فوری طور پہ اپنی ججمنٹس کی بنیاد پہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں, کمانڈس دیتے ہیں کہ بھئی آپ ایسا کر لو, ایسا کر لو. تو جب آپ اس انداز سے کسی انسان کی بات کو سنیں گے تو آبویسلی وہ انسان تو آپ سے بات شیئر نہیں کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنا کیا چاہیے, واٹ از دا وے فارورڈ, کہ مطلب اگر میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ یار اگر ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے آپ کا لائف پارٹنر آپ سے بات کرتے ہوئے جھجکتا ہے نا, تو یہ آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہے. مطلب آپ بیرونی دنیا میں چاہے کتنے ہی کامیاب کیوں ہیں, مطلب آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں اور آپ روز ہزاروں بزنس میٹنگس اٹینڈ کرتے ہیں, آپ روز ہزاروں لوگوں کی بات سنتے ہیں, لیکن اگر آپ اپنی بیوی کی, آپ اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں سن پا رہے اور وہ بات کرنے میں ریلیکٹنٹ ہے کہ جی میری بات کو ویلیو ہی نہیں کیا جاتا, میری بات کی امپورٹنس نہیں ہے, تو یہ آپ کی بہت بڑی ناکامی ہے. اور ایک خوشگوار زواجی تعلق کے لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے اچھے کاؤنسلر بنیں. جب آپ دونوں ایک دوسرے کے اچھے کاؤنسلر بنیں گے تو آپ اپنے تعلق کو بڑے ہی خوشگوار انداز سے کیری کر سکتے ہیں. اب اس کا آغاز کیسے کیا جائے؟ اس کا آغاز بھائی ایسے ہے کہ فرسٹ آف آل تو جب بھی آپ کی بیوی, آپ کا ہسبینڈ آپ سے کوئی بات شیئر کرنا چاہے نا, تو پلیز فار گاڈ سیک موبائل فون کو سائڈ پہ کر دیں. میں نے اکثر بیویوں کو یہ شکوہ کرتے ہوئے سنا ہے کہ بھئی ہسبینڈ سے جب بھی بات کرے نا تو وہ مارجنل لسٹنگ کر رہا ہوتا ہے, یا وہ پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات سن رہا ہے, جبکہ حقیقی انداز میں وہ نہیں سن رہا ہوتا. آپ یا تو کانوں سے سنتے ہیں, ہیئرنگ کرتے ہیں, یا آپ دماغ سے سنتے ہیں, یا آپ دل سے سنتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ دل کا تعلق دل سے ہونا چاہیے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, ایمپیتھک لسٹنگ کرنی پڑے گی. اور ایمپیتھک لسٹنگ کے لیے آپ نے ہر قسم کی ڈسٹریکشنز کو سائڈ لائن کر دینا ہے. آپ اپنی باڈی لینگویج سے, آپ اپنے مائکرو ایکسپریشن سے, آپ اپنے فیشل ایکسپریشن سے اپنے لائف پارٹنر کو یہ بتائیں کہ آپ اس کی بات غور سے سن رہے ہیں. جب آپ سن رہے ہوں تو پھر آپ اس کی بات کو اکنالج کریں. اور آپ اکنالج کرنے کا مطلب صدام ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کی بات کو ویلیڈیٹ بھی کر دیا ہے, جسٹ آپ نے اپنے مائکرو ایکسپریشن سے اس کو یہ بتانا ہے کہ ہاں میں نے تمہاری بات سن لی ہے. اچھا, جب آپ اس کی بات سنیں تو پھر آپ نے اس میں نا اوور کیوریس بھی نہیں ہونا, مطلب آپ نے انٹیروگیشن بھی نہیں کرنی. آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ دو لوگ اگر آپس میں بات کر رہے ہیں تو ایک انسان میں نا بڑی کیوروسٹی ہوتی ہے, اس کے اندر دوسروں کے معاملات میں ٹو لینے کی بڑی بری عادت ہوتی ہے, تو وہ کیوروسٹی میں انٹیروگیشن شروع کر دیتا ہے. تو میاں بیوی جب آپس میں بات کر رہے ہوں تو دونوں کو نا بالکل بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جی آپ اب انٹیروگیشن موڈ میں آ کے ایک انویسٹیگیشن آفیسر کی طرح انویسٹیگیٹ کریں اور پھر آپ کے اندر ایک اوور کیوروسٹی ہو کہ میں جانوں یہ کیا مطلب کہنا چاہ رہا ہے. تو جتنی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے آپ اتنی بات سنیں اور اپنے پارٹنر کی بات کو اکنالج کریں. پھر جو بھی مسئلہ ہے آپ اپنے پارٹنر کو جو ہے نا وہ پوچھیں, اور اس سے پوچھیں کہ بھئی اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ آیا کیسے ہے. اچھا, پھر آپ اس کو جب ریلیکس کریں گے نا تو اس کا جو مائنڈ فریز ہوا ہوا ہے اس ٹینشن میں, وہ مائنڈ جو ہے وہ بالکل ریلیکس ہو جائے گا. آپ اس کے شعور کو اتنا ریلیکس کر دیں گے کہ اب وہ خود سوچنے سمجھنے کے قابل ہوگا. بیکاز آئی آلویز سے کہ دنیا کا جو بیسٹ کاؤنسلر ہے وہ ہے کہ جو آپ کے مائنڈ کو آپ کے ایموشنز کے چنگل سے چھڑا دے اور آپ کا جو مائنڈ ہے اپنی شعوری سطح پہ اس طرح آ جائے کہ اب اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہو جائے. بیکاز جو مائنڈ ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ جب اس پہ ایموشنز حاوی ہوتے ہیں تو جو جذبات ہیں وہ مائنڈ کو فریز کر دیتی ہیں, انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت لمیٹائز ہو جاتی ہے. سو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے پارٹنر کی بات کو اچھے سے سنا, سننے کے بعد آپ نے اس کی بات کو اکنالج کیا اور پھر آپ نے کہا کہ اچھا یار مسئلہ کیا ہے, یہ مسئلہ آیا کیسے ہے. پھر آپ اس سے پوچھیں کہ اچھا اس مسئلے کے پاسبل سلوشنز کیا ہیں. مطلب آپ نے اس کو کہا کہ اچھا یہ سلوشن اے ہے, یہ سلوشن بی ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو اس کا کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا,
آپ اس بارے میں بتائیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے پاسبل سلوشنز جو ہیں وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ شیئر کریں, اور پھر آپ اس کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو زندگی میں آنے والے مسائل ہیں, پرابلمس ہیں, یہ ان میں بڑا خیر کا پہلو چھپا ہوا ہوتا ہے. آئی آلویز سے کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا, یہ حکمت کی دکانیں ہوتی ہیں. مطلب زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے نا, اور ہم اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے میں جب ایفرٹس لگاتے ہیں, تو ہماری جو صلاحیتیں ہیں, ہمارے جو ہڈن پوٹینشلس ہیں, وہ کھل کے سامنے آتے ہیں. اور ہم جب اس مسئلے کو اوور کم کر لیتے ہیں تو ہمارا کانفیڈنس اور ہماری اسٹرانگ پرسنالٹی پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. سو آپ پاسبل سلوشنز اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں, اور پھر آپ اس کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ان فیوچر لیٹس سے کہ اگر اس قسم کا مسئلہ آتا ہے تو آپ کو خود کو کس قسم کے نالج سے امپاور کرنا ہے, آپ کے پاس کس قسم کا اسکل سیٹ ہونا چاہیے کہ آپ فیوچر میں اس قسم کے مسائل سے بچ سکیں. سو اگر ان اے نٹ شیل میں آپ کے ساتھ اس بات کو کنکلوڈ کروں تو اچھی ازدواجی زندگی کے لیے ہسبینڈ وائف دونوں ایک دوسرے کے کاؤنسلر بنیں. جب بھی دونوں کسی مسئلے کو فیس کر رہے ہوں تو دونوں نان ججمنٹل ہو کے دوسرے کی بات کو جب غور سے سنیں گے تو آپ کسی نہ کسی سلوشن کی طرف بھی آئیں گے. اور میں ہسبینڈ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, جب بھی کوئی بیوی آپ سے بات کرتی ہے نا, کوئی مسئلہ شیئر کرتی ہے, تو موسٹلی وہ ان مسائل کا حل نہیں چاہ رہی ہوتی. وہ کیا کرتی ہے, وہ جسٹ اپنا کتھارسس کرتی ہے, کیونکہ آپ اس کی کائنات میں موسٹ امپورٹنٹ فگر ہیں. اگر وہ آپ سے ان مسائل کو ڈسکس نہیں کرے گی تو کس سے ڈسکس کرے گی. اور پرابلم یہ ہے نا کہ جب آپ اس کی بات نہیں سنتے, وہ کسی دوسرے تیسرے سے شیئر کرتی ہے, اپنی مدر سے, اپنی سسٹر سے شیئر کرتی ہے, تو پھر ہماری غیرت جاگ جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس نے پرائیویسی کو مینٹین نہیں کیا, یہ گھر کی باتیں دوسروں تک پہنچاتی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایک دوسرے کی بات سننا. اب دیکھیں نا کہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں سننے کی امپورٹنس, سائیکولوجیکل ویل بینگ کا خیال رکھنے کی امپورٹنس اتنی ہے کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پہ پہلی وحی آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے دوست کے پاس نہیں جاتے, آپ حضرت علی, آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں جاتے, آپ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں, آپ اماں خدیجہ کے پاس جاتے ہیں, اور آپ ان سے اپنی اس کیفیت کا حال جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. آپ اپنی جذباتی کیفیت, آپ اپنی اس وقت جو تھاٹ پروسیس ہے وہ اپنی بیوی سے ڈسکس کرتے ہیں. اور پھر بیوی کیا کرتی ہے کہ بیوی آپ کی بات کو غور سے سنتی ہے اور آپ کی ڈھارس بنداتی ہے, آپ کی اس تکلیف کو کم کرتی ہے. سو ہسبینڈ وائف جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی بات کو جب غور سے سنیں گے, سمجھیں گے, ایکنالج کریں گے, تو پھر آٹومیٹیکلی دونوں کے درمیان ایک اچھی ایموشنل بانڈنگ ہوگی, دونوں ایک دوسرے کی ایموشنل نیڈس کو پورا کریں گے. تو پھر کوئی بھی جو پارٹنر ہے وہ مطلب شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنے ایموشنس کو انٹرنلائز نہیں کرے گا اور ٹاکسک پازیٹیوٹی کی طرف نہیں جائے گا. ملتان سے محمد طیب کا کویشچن ہے, میں اپنی بیوی کی ہر ضرورت پوری کرتا ہوں مگر وہ ہر وقت شکایتیں کرتی رہتی ہے, میں اس کے اس بیہیویئر سے تنگ آ چکا ہوں, اس کا کوئی حل ہے؟ اوکے دیکھیں صدام, حل تو ہر مسئلے کا ہوتا ہے. دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نہ ہو. میری لائف میں نا ایسے بہت سے ایکسپیرینسز ہیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ یا سوشل لائف میں کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو پہلی ملاقات میں آپ سے گپ شپ لگاتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر کے بعد جب آپ کی ان کے ساتھ ایک ریپو بلڈ ہو جاتی ہے تو وہ اپنی زندگی میں جو جتنے بھی مسائل ہیں, جتنے بھی پرابلمس ہیں, وہ ان مسائل کی گٹھری آپ کے سامنے کھول دیتے ہیں اور ان کے اندر ایک بے چارگی کا احساس ہوتا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ ساری دنیا ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہی ہے. بیسیکلی صدام یہ جو بیہیویئر ہے نا, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, اس کو ہم وکٹم مینٹیلٹی کہتے ہیں. اور وکٹم مینٹیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان مسلسل اس کیفیت میں, اس احساس میں ہو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے اندر ایک بے چارگی کا احساس ہو کہ مطلب وہ بے بس ہے اور ساری دنیا اس کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے, اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور جس انسان کے اندر یہ احساس بے چارگی ہوگا, آٹومیٹیکلی آپ اس انسان کی زبان پہ ہمیشہ شکوہ اور شکایت سنیں گے. مطلب وہ انسان شکر گزاری کی طرف نہیں آئے گا. اور صدام اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی شخص کیا وکٹم مینٹیلٹی میں گرا ہوا ہے تو آپ کو نا اس میں کچھ سائنس نظر آئیں گے اور اس کی کچھ علامات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پہلی علامت یہ ہے کہ یہ لوگ جب بھی دوسرے لوگوں کو ڈسکس کریں گے تو
ان کی چغلی کھائیں گے. آئی مین یہ کسی انسان کی پرسنالٹی میں تمام پازیٹیوٹیز کو فلٹر آؤٹ کر کے اس کی پرسنالٹی کے نیگیٹو پہلوؤں کو ڈسکس کریں گے. یہ ایسی گوسپس کریں گے کہ جس سے کسی انسان کی شہرت کو داغدار کیا جا سکے, اس کی پرسنالٹی کو ڈی ویلیو کیا جا سکے. اور ان لوگوں کے لیے دوسرے لوگوں کی کردار کشی, کریکٹر اسیسینیشن کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ لوگ نا بڑے جیلس ہوتے ہیں, یہ دوسرے لوگوں کی کامیابیوں کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور ان کے اندر یہ فیلنگس پیدا ہوتی ہیں کہ بھائی اس شخص کے اوپر جو بلیسنگس ہیں, جو انعامات ہیں, جو اللہ کی عنایات ہیں, یہ اس کے ساتھ کیوں ہیں, اس کا حقدار تو میں تھا. تو آئی مین آپ دوسرے کی کامیابی کو ڈائجسٹ نہیں کرتے, آپ اس کی کامیابی کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. تھرڈلی کہ یہ لوگ بدگمان ہوتے ہیں, یہ لوگ منفی سوچتے ہیں, یہ اللہ کی ذات سے بدگمان ہوتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ رب ان سے پیار نہیں کرتا, اور یہ اپنے آپ سے بھی بدگمان ہیں اور اپنے قریبی لوگوں سے بھی بدگمان ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کی زندگی میں جتنی بھی ناکامیاں, ان ناکامیوں کے ذمہ دار دوسرے لوگ ہیں. آئی مین کہ یہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسرے لوگوں پہ گرا رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ اگر اس کو ڈسکس کیا جائے تو یہ جن لوگوں سے حسد محسوس کرتے ہیں, ان لوگوں کے حوالے سے ان کے دل میں انتقامی جذبات ہوتے ہیں, یہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان لوگوں کا جو اخلاق ہے وہ بڑا بٹر ہوتا ہے. یہ ان کے اندر ایک چڑچڑاپن ہوگا, یہ چھوٹی سی بات پہ آگ بگولا ہو جائیں گے, ان کے اندر ایک بد مزاجی ہوگی. پھر آپ کبھی بھی ان کی زبان پہ شکرانے کے کلمات نہیں سنیں گے, مطلب ان کی زبان پہ نا شکوہ شکایت رہے گا. یہ ہمیشہ ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے جو چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں. پھر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے صدام کہ جو میں نے دیکھا ہے موسٹلی ایسے لوگ کہ جن کے اندر وکٹم مینٹالٹی ہوتی ہے, کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ان کے اوپر ظلم کرتی ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کی زندگی میں مشکلات ہیں, باقی سب لوگ تو جو ہے نا وہ مزے کی زندگی جی رہے ہیں. اور پھر ان کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اگر میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اب میرے پاس لائسنس ہے کہ میں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کرنا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ لیٹ سے تھوڑا سا بھی ظلم ہوا ہے تو یہ اس ظلم کی آڑ میں خود بہت بڑے ابیوزر بن جاتے ہیں. یہ دوسرے لوگوں کو پھر جو ہے وہ اپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہیں. تو یہ جو وکٹم مینٹالٹی ہے یہ کئی دفعہ آپ کو بہت بڑا ابیوزر بنا دیتی ہے. لائک یہ جتنے بھی کرمنلس ہوتے ہیں, یہ ان کے کرائمز کا آغاز اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب یہ سوچتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, ہمیں بلی کیا گیا ہے, ہمیں ہراس کیا گیا ہے, ہم نے وائلنس برداشت کی ہے, تو پھر وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ سوسائٹی سے بدلہ لیتے ہیں, وہ کرائمز کی طرف آ جاتے ہیں. تو اس میں یہ چیز ہے کہ یہاں پہ نا میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کئی دفعہ تو صدام اگر ایک انسان وکٹم مینٹالٹی میں گھرا ہوا ہے نا تو اس کی ریزنز جینون ہوتی ہیں. آئی مین کہ اس نے اپنی زندگی میں ایسے حالات و واقعات دیکھے ہوتے ہیں, اس نے وائلنس دیکھی ہوتی ہے, وہ ایک وکٹم ہوتا ہے, اس نے ظلم سہے ہوتے ہیں. لیٹ سے کہ اگر ایک لڑکی ہے, اگر ایک لڑکا ہے, اس کو فزیکلی سیکشول ابیوز کا سامنا ہے, یا اس نے اپنے اماں ابا کو وائلنٹ بیہیویئرس کرتے ہوئے دیکھا ہے, اس نے انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس دیکھی ہوئی ہے, اس کے قریبی لوگوں نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا, اس نے مسلسل ظلم اور زیادتی سہی ہے, تو آٹومیٹیکلی وہ انسان وکٹم مینٹالٹی میں جائے گا. لیکن اس کے کچھ بیرونی فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, اور بیرونی فیکٹرز میں بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارا سوشل میڈیا, جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا. کہ آپ جتنے بھی ڈراموں کو دیکھیں گے, ہر ڈرامے میں نا آپ کو کوئی ایک ایسی لڑکی نظر آئے گی کہ جو ظلم برداشت کر رہی ہے, جو ظلم سہ رہی ہے, جو آپ کو ایک ایسی لڑکی نظر آئے گی کہ جس کے اندر ایک احساس بے چارگی ہے, جو خود کو ہیلپ لیس سمجھ رہی ہے. تو جب آپ اس قسم کے ڈرامے دیکھتے ہیں تو ایسے ڈرامے دیکھنے سے آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ بھی ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ جو بہت سی رائٹس کی جو آئی مین وومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں یا جو NGOs ہیں, وہ بھی اس قسم کا لٹریچر جب عوام تک پہنچاتی ہیں تو لوگوں کو لگتا یہ ہے, ایسے لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ بھائی ان کے جو رائٹس ہیں نا ان کی پروٹیکشن نہیں ہو رہی. تو یہ اس سوچ کے ساتھ کہ بھائی ہم اپنے فرائض تو پورے کر رہے ہیں لیکن ہمارے رائٹس کی پروٹیکشن نہیں ہو رہی, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, وکٹم مینٹالٹی کے ساتھ اپنی زندگی جیتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہوتا, مطلب کسی انسان نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہوتی, لیکن آپ اپنی ناکامیوں کی وجہ سے, اپنی نالائکی کی وجہ سے, کمفرٹ زون میں رہنے
رہنے کی وجہ سے جب زندگی میں گرو نہیں کر پاتے اور آپ کے آس پاس کے لوگ گرو کر جاتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں, تو اب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ جی میری زندگی میں جتنی بھی ناکامیاں ہیں وہ تو میرے اپنوں کی وجہ سے ہیں, اور میری زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں میرے آس پاس کے لوگ, میرے پیرنٹس اور یہ سوسائٹی ذمہ دار ہے, یہ سسٹم ذمہ دار ہے, تو پھر آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنے دل کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے $1 ملین کا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا, آپ نے نہیں کیا, کوئی بات نہیں, کہ بھائی اگر ایک انسان اس مائنڈ سیٹ میں گھرا ہوا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے نا وہ بالکل یوز لیس ہے, وہ زندگی میں گرو نہیں کر سکتا, اور وہ اپنی اس وکٹم مینٹالٹی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی ابیوز کر رہا ہے, تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں اس بارے سوچنا چاہیے. بیکاز صدام, ٹو بی ویری آنیسٹ, ایز اے سائیکو تھراپسٹ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل کے دور میں ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسا کیریکٹر ہے کہ جو وکٹم مینٹالٹی کا شکار ہے, اور وہ اس وکٹم مینٹالٹی کے ساتھ دوسرے لوگوں کی زندگی کو اجیرن کیا ہوا ہے. وہ کوئی سانس ہو سکتی ہے, وہ کوئی بڑی کھڑوس قسم کی بد مزاج قسم کی نند ہو سکتی ہے, وہ کوئی بدتمیز قسم کی بھابھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی ایسا بد مزاج شوہر ہو سکتا ہے, وہ کوئی بد مزاج بیوی ہو سکتی ہے کہ جو اس ٹاکسک مائنڈ سیٹ کے ساتھ, وکٹم مینٹالٹی کے ساتھ دوسرے لوگوں کی زندگی کو ٹاکسک بنائے ہوئے ہے, دوسرے لوگوں کی زندگی کو ڈیمیج کر رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی انسان کو اس مائنڈ سیٹ سے نکالنا کیسے ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایسے انسان کو نارمیلٹی کی طرف لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کے لیے لائکیبل بننا ہے. آپ اس کے لیے لائکیبل بنیں گے, کیسے بنیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شخص وکٹم مینٹالٹی کی کس سٹیج پہ ہے. آپ اس کے لیے لائکیبل بنیں, آپ اس کے ساتھ ایک بانڈنگ ڈیولپ کریں تاکہ آپ اپنی بات سنا سکیں اور اس کی بات سن سکیں. پھر آپ اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے نا اس پہ کانشیسلی انکانشیسلی کام کریں تاکہ وہ اس مائنڈ سیٹ سے نکل سکے. اور اس کا آغاز آپ نے چند باتوں سے کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے, اللہ کی ذات آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے, اور اللہ کی ذات نے آپ کو یوز لیس پیدا نہیں کیا, اللہ کی ذات نے آپ کو بالکل بھی بے سہارا نہیں چھوڑا. آپ اللہ کی نگاہ میں ہیں اور آپ بالکل بھی خود کو لاچار اور بے کس نہ سمجھیں. آپ کے لیے جو سب سے بڑی طاقت ہے, آپ کے لیے جو سب سے بڑا سہارا ہے وہ رب کی ذات کا ہے, کیونکہ رب کی ذات جو ہے وہ اپنے بندوں سے پیار کرتی ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ میں بالکل لاچار ہوں, ہیلپ لیس ہوں, آپ نے اس کو اس مائنڈ سیٹ سے نکالنے کے لیے اس کی جو تھاٹ پروسیس ہے اس میں رب کی بندگی کو ڈالنا ہے, اللہ کے ساتھ کنیکشن کی امپورٹنس کو آپ نے اس کو فیل کروانا ہے. دوسرے نمبر پر یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ سمجھتے ہیں کہ مسائل صرف ان کی زندگی میں ہیں, تو آپ نے باقاعدہ جو ہے نا اپنی فیملی میں یا زندگی میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں آپ نے ان کی لائفز کی جو کیس سٹڈیز ہیں اس کے سامنے رکھنی ہے. آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ دیکھو مسٹر اے, مسٹر بی, مسٹر سی, آپ اگر آج ان کی لائف میں لگژریز کو دیکھ رہے ہیں, سکسیس فیکٹر کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کتنے چیلنجز کو فیس کیا اور پھر کہیں جا کے ان کو کامیابی ملی. اور پھر آپ نے یہ بھی ان کو بتانا ہے کہ بھائی اس کامیابی کے باوجود اس موقع پہ بھی وہ کتنے زیادہ مسائل کو فیس کر رہے ہیں. فار ایگزامپل جو ایک رکشہ ہے وہ اپنی کیپیسٹی میں ویٹ اٹھاتا ہے, جو ایک ٹریکٹر ہے وہ اپنی کیپیسٹی میں ویٹ اٹھاتا ہے, اور جو ایک ٹرالر ہے وہ اپنی کیپیسٹی میں ویٹ اٹھاتا ہے, اور جو ایک ٹرک ہے وہ اپنی کیپیسٹی میں ویٹ اٹھاتا ہے. تو آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ بھائی ہر انسان اپنی زندگی میں مشکلات کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنی مشکلات نظر آتی ہیں, ہمیں دوسروں کی مشکلات نظر نہیں آتی. تو ہر انسان اپنی کیپیسٹی میں اپنی زندگی کے مسائل کو فیس کر رہا ہوتا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ جب اپنا موازنہ کرتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کی لائف میں کامیابیوں کے فیکٹرز کو, ان کی لائف میں جو بلسفلنس ہے, ان کی لائف کی برائٹ سائڈ کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی لائف کی ڈارک سائڈ کو نہیں دیکھتے. تو آپ نے ایسے شخص کو یہ بتانا ہے کہ بھائی یہاں پہ ہر انسان نے اپنے دکھوں کی گٹھری اٹھائی ہوئی ہے, یہاں پہ ہر انسان اپنے دکھوں کی بوٹلی اٹھائے ہوئے ہے, کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کو مسائل کا سامنا نہ ہو. پھر آپ نے اس شخص کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو مسائل ہیں یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی, مسائل ہماری لائف میں بڑی ویلیو ایڈ کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مسائل جو ہے وہ حکمت کی دکانیں ہوتی ہیں کہ جب آپ زندگی میں کسی بھی مسئلے کو فیس کرتے ہیں
اور آپ اس کو اوور کم کرتے ہیں تو آپ کا ہڈن پوٹینشیل سامنے آتا ہے. آپ کے جو ان لمیٹیڈ پوٹینشیلس ہیں آپ ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اور پھر بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جو ہمارے اپنے پیدا کردہ ہوتے ہیں. جیسے قرآن میں رب کی ذات سے کہتی ہے نا کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا کرم فرمانے والا ہے. اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں, یہ انسان ہی ہے کہ جو ایسے کام کرتا ہے, ایسے کرتوت کرتا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھانی پڑتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اللہ تو اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرنے والا. یہ قرآن کا میں نے آپ کو ایک آیت کا مفہوم بتایا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بہت سے مسائل میں صدام خیر بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہمیں یہ بات قرآن سے پتہ چلتی ہے, قصہ نوح سے پتہ چلتا ہے, ہمیں قصہ آدم سے پتہ چلتا ہے. پھر آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی ہے, جو حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی. مطلب ان انبیاء کرام نے مسائل فیس کیے. پھر آپ دیکھیں کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے, ان کی جو سیرت ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ کتنے مسائل میرے نبی مکرم نے فیس کیے. طائف میں لوگوں نے پتھر بھی مارے, آپ کے جو اپنے خاندان کے لوگ تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے. قریش مکہ نے کتنے ظلم ستم ڈھائے, آپ کو ہجرت کرنا پڑی. اور پھر ایک ٹائم آیا کہ ان تمام تر مسائل کے باوجود ان تمام مسائل کو آپ نے اوور کم کیا اور فتح مکہ کا اعلان ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے نا اس کے زاویہ نظر کو چینج کرنا ہے. آپ نے اس کے پیراڈائم کو جب شفٹ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زندگی کو, اپنی زندگی میں آنے والے حالات و واقعات کو, چیلنجز کو, مشکلات کو اس نظر سے نہیں دیکھے گا. پھر آپ نے اس کو شکر کی امپورٹنس کے بارے میں بتانا ہے کہ اللہ یہ کہتی ہے نا کہ تم جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا دوں گا. پھر آپ نے اس کو بتانا ہے کہ بھئی آپ نے اپنا موازنہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں کرنا. جب آپ اپنا موازنہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ خود کو خود ہیوملیٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ہر انسان ایک ڈفرینٹ لائف سٹوری کے ساتھ جی رہا ہے. آپ کی لائف ڈفرینٹ ہے, میری لائف ڈفرینٹ ہے, آپ کی لائف کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے, میری لائف کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. اگر میں ایک کامیاب انسان کو دیکھ کے خود کو یہ باور کروا رہا ہوں کہ میں ایک ناکام انسان ہوں, یا میری لائف میں یہ لگژریز یا کمفرٹس کیوں نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ خود ہیوملیٹ کر رہا ہوں, میں اپنی لائف کو خود ٹاکسک بنا رہا ہوں. تو آپ نے اپنا موازنہ دوسرے لوگوں سے نہیں کرنا, آپ نے اپنا موازنہ اپنی ذات کے ساتھ کرنا ہے کہ کیا ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ اپنی پرسنالٹی کو پازیٹیولی ٹرانسفارم کر رہے ہیں. اینڈ لاسٹلی یہ ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ انہوں نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آنا ہے, انہوں نے خود احتسابی کرنی ہے. خود احتسابی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیلف ریفلیکشن کریں, آپ اپنی ذات پہ غور و فکر کریں اور آپ دیکھیں کہ کیا آپ کے اندر بھی فالٹ لائنز نہیں ہیں. مطلب کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, باتقاضۂ بشریت ہر انسان سے مسٹیکس ہوتی ہیں, ہر انسان غلطیاں کرتا ہے. تو کیا آپ صرف دوسرے کی غلطیوں کو ججمنٹل ہو کے پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں, یا کچھ مسٹیکس آپ کے اپنے اندر بھی ہیں؟ تو جب آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار مسٹیکس تو ہر کسی سے ہوتی ہیں, مجھ سے بھی ہوتی ہیں, آپ سے بھی ہوتی ہیں. سو آپ ججمنٹل ہو کے لوگوں کے بارے میں رائے قائم نہیں کریں گے. سو دس از واٹ کہ آئی بیلیو کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص آپ کو نظر آئے تو آپ اس کو جو سب سے بڑی فیور دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کو اس وکٹم مینٹیلٹی سے نکالیں. اور اگر آپ نے اس شخص کو وکٹم مینٹیلٹی سے نکال دیا تو یقین مانیں آپ نے اس انسان کی لائف کو ٹرانسفارم کر دیا. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو وکٹم مینٹیلٹی کے ساتھ دفاتر کے اندر, گھروں کے اندر دوسرے لوگوں کی لائفز کو ٹاکسک بنائے ہوئے ہیں. نہ وہ خود مزے سے جیتے ہیں, نہ وہ خود خوش رہتے ہیں, نہ وہ دوسروں کو خوش رہنے دیتے ہیں. لاہور سے عبدالرحمان کا کویسچن ہے, سر میں ایک ینگ ٹرینر ہوں, میری آڈینس بور ہو جاتی ہے, ان کو کیسے انگیج کریں؟ اوکے اچھا بھئی ایسا ہے, صدام کے بہت سے ینگ ٹرینرز, بڈنگ ٹرینرز یہ کویسچن کرتے ہیں کہ سر یہ بتائیں کہ آپ کارپوریٹ انڈسٹری میں فل ڈے ٹریننگ سیشنز کرواتے ہیں تو آپ کیسے اپنی آڈینس کو فل ڈے انگیج کر لیتے ہیں. تو میں ہمیشہ ان سے یہ بات کیا کرتا ہوں کہ ایک ٹرینر کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی اسکل سیٹ کی مدد سے ٹریننگ انڈسٹری میں جو ٹولز یوز ہوتے ہیں ان کی مدد سے اپنی آڈینس کو کیسے انگیج کرنا ہے. اور اگر آپ ٹریننگ انڈسٹری میں 6 فگرز 7 فگرز پروفیشنل ٹرینر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹریننگ انڈسٹری کی ڈائنامکس کو سمجھنا پڑے گا, آپ کو اپنے اسکل سیٹ کو بہتر کرنا پڑے گا. آپ کی جو ٹریننگ باسکٹ ہے اس میں وہ تمام ٹولز ہونے چاہیے کہ جن ٹولز کی مدد سے آپ اپنی آڈینس کو گھنٹوں انگیج کر سکیں, اور آپ اپنی ٹریننگ کو اتنا پاورفل, اتنا امپیکٹفل, اتنا پروڈکٹیو
بنا سکیں کہ جب آپ کی ٹریننگ ختم ہو تو آپ کو اسٹینڈنگ اوویشن ملے. تو اس پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، لیکن جہاں پہ صرف میں 2 پوائنٹس ڈسکس کروں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھائی اگر آپ نے اپنی آڈینس کو انگیج کرنا ہے تو آپ نے ٹریننگ میں، ٹیچنگ میں اور پریچنگ میں ڈفرینس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. ٹریننگ جو ہے وہ پریچنگ یا ٹیچنگ کا نام نہیں ہے. ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی آڈینس، آپ نے اپنے کوچز کے اسکل سیٹ کو ایکٹیویٹیز کی مدد سے انہینس کرنا ہے. آئی مین کہ اس میں آپ کوئی بھی بات سمجھانا چاہتے ہیں نا تو آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی مدد سے اپنی آڈینس کو انگیج کرتے ہیں، آپ ان کو انرجائزرز کرواتے ہیں. پھر اس میں رول آف نجنگ یوز کیا جاتا ہے. رول آف نجنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایج آف اسپیڈ میں زندہ ہیں. ہم اس وقت اس ایرا میں ہیں کہ جس ایرا میں ہمارا جو اٹینشن سپین ہے وہ بہت کم ہے. مطلب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی کی بات سن رہے ہیں تو کچھ لمحے کے بعد آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے، آپ کی جو سوچیں ہیں وہ آپ کو کسی دوسری جگہ پہ لے جائیں گی. تو ایک کامیاب ٹرینر وہ ہوتا ہے کہ جو ہر 10 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد اپنی آڈینس کو انگیج کرنے کے لیے لیڈنگ کویسچنس پوچھتا ہے. مطلب لیڈنگ کویسچنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اوپن اینڈڈ کویسچنس پوچھنے ہوتے ہیں، آپ نے سولوشن اورینٹڈ کویسچنس پوچھنے ہوتے ہیں، آپ نے اپنی آڈینس کو انگیج کرنے کے لیے ایسے کویسچنس پوچھنے ہوتے ہیں کہ بھائی سب جو ہے وہ اس کویسچن کو سن کے اس کا آنسر کرنا چاہیں. اور پھر آپ ایک ہیلدی ڈسکشن کرتے ہیں، آپ اپنی آڈینس کو انوالو کرتے ہیں، آپ انفارم نہیں کرتے. چونکہ جب آپ ٹیچنگ کرتے ہیں، جب آپ پریچنگ کرتے ہیں تو آپ جسٹ انفارم کر رہے ہیں. تو جب بھی آپ ٹریننگ کرتے ہیں تو لوگوں کو انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. انفارمیشن تو آپ کو گوگل پہ، اسمارٹ فونس پہ بھی مل جاتی ہیں. جب آپ لوگوں کو انوالو کرتے ہیں تو لوگ بڑا امپورٹنٹ فیل کرتے ہیں. جب آپ لوگوں سے لیڈنگ کویسچنس پوچھتے ہیں، آپ ان کویسچنس کو ایکٹیولی سنتے ہیں تو پھر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں یار ان کو ٹریننگ میں انوالو کیا جا رہا ہے. پھر آپ اگر ان کو شاباشی دیتے ہیں، آپ ان کی بات کو ری انفورس کرتے ہیں، پازیٹیولی ری انفورس کرتے ہیں تو وہ لوگ کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں. اینڈ آئی آلویز سے کہ بھائی آپ کو لیڈنگ کویسچنس کا آئیڈیا ہو کہ آپ نے جس موضوع پہ ٹریننگ دینی ہے اس پہ کون کون سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، آپ نے ان کو ایکٹیویٹیز کروانی ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی صدام یہ بات یاد رکھو کہ اگر تو آپ کسی ایسی جگہ پہ ٹریننگ دے رہے ہیں نا کہ جہاں پہ ویل ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں آپ کی ٹریننگ میں، تو وہاں پہ تو پھر آپ کو نا بڑی اپ اسکل لیول پہ ایکٹیویٹیز کو پلان کرنا پڑے گا، انرجائزرس دینے پڑیں گے، لیڈنگ کویسچنس پوچھنے پڑیں گے، ان کو زیادہ سے زیادہ انوالو کرنا پڑے گا، ان کو رول پلیس کروانا پڑیں گے، گروپ ڈسکشنس کروانا پڑیں گی، ایچ ون ٹیچ ون. اور آئی مین جب آپ گروپ ایکٹیویٹیز کروائیں گے، آپ کوئزز کروائیں گے، آپ انڈیویجول ایکٹیویٹیز کروائیں گے تو اٹ مینس کہ آپ لرننگ کروا رہے ہیں لیکن ایکٹیویٹیز کے تھرو کروا رہے ہیں. آپ صرف ڈائس پہ کھڑے ہو کے پریچنگ نہیں کر رہے، آپ ٹیچنگ نہیں کر رہے. تو اس کا جو کرکس ہے، اس کی جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فل ڈے اپنی آڈینس کو، اپنے ٹریننگز کو انگیج کرنا ہے تو آپ کی جو ٹریننگ باسکٹ ہے اس میں نمبر آف ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اس میں نمبر آف انرجائزرس ہونے چاہیے، اس میں اس ٹریننگ کے ریلیٹڈ لیڈنگ کویسچنس ہونے چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ٹریننگ کو افیکٹو بنانا ہے، اپنی آڈینس کو انگیج کرنا ہے تو آپ نے ان کو انفارم نہیں کرنا بلکہ آپ نے ان کو انوالو کرنا ہے. تھینک یو.